السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم رؤوف الرحیم. وقال تبارک وتعالی مخبرا وآمرا فی شأن حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللهم صل وسلم وبارک علی آل محمد وعلی آل محمد. عزیزو بزرگوں دوستو پیاری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے 11 روزہ محافل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آج 8ویں نشست ہے، اور گزشتہ کل کی نشست میں نے سیرت طیبہ کے حصہ دوم میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر شریف کے 20 سال سے لے کر کے آپ کے اعلان نبوت فرمانے تک کے واقعات اور اعلان نبوت کے بعد دعوت و تبلیغ کہ آپ کے کار عظیم میں جو مخالفتیں آپ کو درپیش ہوئی اور جو مظالم صحابہ کرام پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں پر ڈھائے گئے، اس کو بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اعلان نبوت کے بعد کے 10ویں سال تک کے واقعات میں نے بیان کیے تھے، جس میں کل اختتام میں نے یہ بات بیان کی تھی کہ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر ہر طرح کی زیادتیاں اور ظلم کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے کار نبوت سے باز نہیں آ رہے ہیں، تو ان لوگوں نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے خاندان یعنی بنو ہاشم کا مقاطعہ کر دیا. اور یہ اعلان نبوت کے 7ویں سال کا واقعہ ہے کہ ایک معاہدہ انہوں نے لکھا اور اس میں تفصیل گزری کہ جو شرائط مقرر کیے، اور مقاطعہ کا سلسلہ نبوت کے 7ویں سال سے لے کر 10ویں سال تک چلا. اور کچھ رحم دل قسم کے جو کفار تھے بعد میں ان لوگوں نے اس مقاطعے کو ختم کیا، برخاست کیا اور خاندان بنو ہاشم کو لا کر کے دوبارہ مکہ مکرمہ میں بسا دیا. اس پریشانی اور مصیبت سے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اور آپ کے خاندان کو ابھی تھوڑی ہی راحت پہنچی تھی کہ نبوت کے 10ویں سال ایک عظیم سانحہ ہوا جو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا ہی اذیت دینے والا اور غم پہنچانے والا تھا، اور وہ سانحہ تھا حضرت ابو طالب کی وفات. ابو طالب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے بڑے حامی، سب سے بڑے مددگار، سب سے بڑے مشفق، سب سے بڑے محسن رہے ہیں. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام عمر شریف کے جب 8ویں سال اپنے دادا بزرگوار حضرت عبد المطلب کے سائے سے محروم ہو گئے تھے، تو اس وقت سے لے کر کے نبوت کے 10ویں سال تک جتنے مشکل مراحل سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئے، ان سب کو حضرت ابو طالب سے ہو کر کے گزرنا پڑا. اور ان کا انتقال ہو جانے کے بعد کفار مکہ اور دلیر ہو گئے. اور یہ جو نبوت کے 10ویں سال ابو طالب کا انتقال ہوا کہ چند دن نہیں گزرے تھے، 4-5 دن بعد مورخین اور سیرت نگاروں نے لکھا ہے دوسرا ایک عظیم سانحہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا، اور وہ تھا محبوب خدا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال. سیدہ خدیجہ وہ پاکیزہ بی بی، طیبہ طاہرہ اور سرکار کی ایسی محبوبہ کہ ہر وقت سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ذکر خیر فرمایا کرتے تھے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور اتنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے سامنے تذکرہ کرتے کہ مجھے رشک ہونے لگتا، اور میں ایک مرتبہ تو کہی پڑی کہ یا رسول اللہ نے ان سے بہتر آپ کو عطا کر دی. اس سے مراد ان کی خود ذات تھی. حضور فرمائے کہ نہیں، اللہ نے مجھے اس سے بہتر نہیں عطا فرمایا. حضور اتنا چاہتے تھے سیدہ خدیجہ کو کہ ان کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی کوئی سہیلی یا ان سے کوئی ملنے والی یا ان کے زمانے میں کوئی حضور کے گھر پر جو عورتیں آیا کرتی تھی ان سے ملاقات ہوتی تو حضور ان سے تفصیل سے گفتگو فرماتے، ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کے ساتھ بڑا جو ہے محبت اور احسان کا معاملہ فرماتے. تو ایسی بی بی تھی وہ کہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں انہوں نے میرا ساتھ دیا جب کوئی میرا ساتھ دینے والا نہیں تھا. ایسے وقت میں مجھ پر وہ ایمان لائی جب کوئی مجھے ماننے کے لیے تیار نہیں تھا. ایسے وقت میں انہوں نے مال مجھ پر خرچ کیا کہ جب کوئی مجھ پر مال خرچ کرنے والا نہ تھا. تو وہ سیدہ خدیجہ کا جب وصال ہوا تو یہ 2 سانحے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور ان کا وصال حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بڑا تکلیف دہ رہا، بڑا غم زدہ کرنے والا یہ معاملہ رہا. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام اتنا زیادہ ان صدموں سے
مغموم ہوئے کہ اپنے در اقدس کے باہر تشریف نہیں لاتے تھے، اپنے گھر ہی میں رہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نبوت کے اعلان کے بعد کے 10ویں سال کو عام الحزن ڈکلیئر فرما دیا. عام الحزن، عام کہتے عربی میں سال کو، حزن کہتے ہیں غم کو، غم کا سال. تو اس درجے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ پہنچا تھا. تو اس سے اور ایک بات کیا پتہ چلی، انسان کے جو محبوب ہوتے ہیں، انسان کے جو محسن ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے، ان سے قلبی لگاؤ انسان کو ہوتا ہے. اور جب ان سے دوری ہوتی ہے تو لازمی بات ہے کہ انسان کا دل مغموم ہو جاتا ہے اور اس کو جو ہے ان کی دوری کا، ان کی جدائی کا احساس ہوتا ہے. اور یہ ہونا چاہیے، یہ غیر فطری بات نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کیا کوئی اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کوئی صبر کرنے والا ہے؟ سید الصابرین نے میرے سر کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو عظمت، جو محبت جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس میں ہے، کسی اور کے سینے میں نہیں. تو لوگ کیا سمجھتے کسی کے دل میں اگر اللہ کی عظمت ہو، بزرگی ہو، اللہ کو چاہنے والے ہیں تو ان کو دنیا کے جو مسائل ہے وہ تکلیف نہیں پہنچانا. دیکھو دنیا کے جو مسائل ہے تکلیف ضرور پہنچاتے، لیکن اگر کوئی اللہ والا ہو تو ان کا مقابلہ کرتا ہے. اور اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی شان یا اس پر اعتماد نہ ہو تو ایسے مسائل جو زندگیوں میں گمبھیر قسم کے کبھی آتے ہیں تو انسان بکھر جاتا ہے اس سے. اور ایمان والا بندہ ہو تو ان کا مقابلہ کرتا ہے. فاستعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استعانت، مدد طلب کرو اللہ سے بالصبر، صبر کے ذریعے، والصلاۃ، نماز کے ذریعے. تو میں یہ بات کیوں عرض کر رہا ہوں، ہر انسان کی زندگی میں کچھ نہ کچھ مسائل رہتے، ناموافق حالات رہتے. زندگی اپنی مرضی سے نہیں چلتی، اللہ کے حکم سے چلتی ہے. تو اونچ نیچ تو زندگی میں چلتی، کسی کو معاشی مسائل ہے، کسی کو گھریلو مسائل ہے، کوئی امراض میں مبتلا ہے، کوئی تعلقات کی خرابی میں مبتلا ہے، کچھ نہ کچھ ہے. تو یہ بالکل نہ ہو زندگی میں کوئی مسائل، ایسی سوچ ہی جو ہے کم علمی، ناسمجھی اور نادانی والی سوچ ہے. مسائل زندگی کا حصہ ہے. انبیاء علیہ السلام جب ان سے دو چار ہو سکتے ہیں تو ہم آپ کیا ہے، ہماری کیا ہستی ہے. فرض صرف اتنا ہے کہ اللہ والوں پر جب یہ مسائل آتے ہیں تو وہ صبر اور استقامت کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں، اور جو اللہ والے نہ ہو وہ بکھر جاتے ہیں. تو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک اس صدمے کا اثر رہا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر ہی میں زیادہ وقت گزارتے رہے. پھر آہستہ آہستہ جب یہ غم ہلکا ہوا تو پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوبارہ اپنی جو ذمہ داریاں تھیں تبلیغ کی، دعوت دین کی، اس کے لیے جو ہے تیار ہو گئے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مرتبہ یہ ارادہ فرمایا کہ مکہ مکرمہ سے ہٹ کر کے کسی اور مقام پر جا کر دعوت دین کا کام کرنا چاہیے، تبلیغ کا کام کرنا چاہیے. اس سے اور ایک اسوہ ہم کو کیا ملتا ہے، انسان دیکھ رہا ہے کام کے اندر برسوں سے وہ محنت کیے جا رہا ہے اور رزلٹس نہیں آ رہے ہیں، تو انہیں کیا کرنا، مشورہ کر کے کوئی دوسرا میدان اختیار کرنا، کوئی دوسری راہ نکالنا. یہ بات بھی اس سے پتہ چلی. لیکن جلد بازی میں نہیں، جیسا آج کل کے دور میں دیکھنے میں آ رہا، آج کوئی کام کرتے سمجھ میں نہیں آ رہا، کل دوسرا کام سمجھ میں نہیں آ رہا، تیسرے دن تیسرا کام، ایسا نہیں. وقت گزارنے کے بعد بھی آپ کو بولی کھودے جا رہے ہیں، پانی نہیں نکل رہا، بولی کھودے جا رہے ہیں، پانی نہیں نکل رہا، تو ویسی صورت میں پھر آپ دوسری زمین چننا. تو مختصر یہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر انتخاب پڑی طائف پر. طائف مکہ مکرمہ سے 100-150 میل دور ایک جو ہے شہر تھا جو زمانے میں بستا تھا. وہ علاقہ بڑا پہاڑی علاقہ ہونے کی وجہ سے زرخیز علاقہ تھا، اور وہاں طائف میں بڑے رئیس قسم کے لوگ بستے تھے. تو حضور کا ایسا خیال پیدا ہوا کہ سردار قسم کے، رئیس قسم کے کوئی لوگ دین میں داخل ہو جائیں گے تو ان سے جو ہے دین کو اچھی خاصی مدد ہو جائے گی. اس خیال پاک کے ساتھ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام طائف کا رخ فرمائے. تو طائف میں جو ہے عمیر نام کے ایک شخص کا خاندان بستا تھا جو وہاں کا رئیس اعظم تھا اور بڑا دولت مند آدمی تھا. تو اس کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام تھا عبد یالیل، ایک کا نام تھا حبیب، اور ایک کا نام تھا مسعود. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرداً ان کے پاس تشریف لے گئے، ان کو دعوت دین دی. تو وہ بدبخت اور کمبخت قبول کرنا تو دور کی بات ہے، سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو حضور کے ساتھ احترام کا، ادب کا، مہمان نوازی کا تک معاملہ نہیں کیے. جبکہ عرب میں یہ دستور تھا، ان کی رگ و ریشے میں یہ بات رچی اور بسی تھی کہ اگر کوئی دشمن بھی ان کے پاس مہمان بن کے آتا تو وہ اس کی تعظیم کرتے، مہمان نوازی کرتے. ان بدبختوں نے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی، اور جو قسم کی باتیں انہوں نے کی میں دہرا بھی نہیں سکتا، ویسی گستاخیاں ان کی تھی. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے مغموم ہوئے، اور پھر اتنے پر وہ بدبخت بس نہیں کیے بلکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے اوباش قسم کے، غنڈہ قسم کے، شریر قسم کے لوگوں کو لگا دیے. تو وہ بدبخت کیا کرتے تھے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر بپتیاں کستے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے لگے، یہاں تک کہ پتھراؤ کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پتھر پھینک کر مارے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام لہو لہان ہو گئے. جب وہ بدبخت پتھر مار رہے تھے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارثہ غلام خاص خدمت میں تھے. تو وہ جو ہے ڈھال بن کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پتھروں کو روکتے تھے. مگر کتنے پتھر روک سکتے تھے، ایک طرف سے روکتے تو دوسری طرف سے پتھر برسنے لگتے، دائیں سے روکتے تو بائیں سے برسنے لگتے. تو اس طرح انہوں نے دہشت گردانہ طرز عمل اختیار کیا، اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا اتنا لہو مبارک بہا کہ آپ کی جو ہے جوتیاں مبارک پیروں سے چمڑ گئی خون بہتے بہتے. اور سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ان بدبختوں کے پتھر کھا کھا کر تھک کر بیٹھ جاتے تو وہ جرم کے پتلے بدبخت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو رٹھا پکڑ کر اٹھاتے اور حضور چلنے لگتے تو پھر دوبارہ حضور پر پتھراؤ کرتے. اس طرح سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ زخم اور تکلیف سہتے ہوئے جب
طائف کی بستی سے باہر نکلے تو تھک ہار کر وہ اور حضرت زید بن حارثہ ایک جو ہے باغ کے پاس جا کر بیٹھ گئے. شہروں سے دور جیسا ہمارے پاس فارم ہاؤس وغیرہ ہوتے ہیں ویسا وہاں پہ بھی باغات تھے, کیونکہ زرخیز زمین تھی تو جو دولت مند تھے وہ وہاں پر اپنے باغ لگا کر جو ہے جو بھی ان کے مقاصد تھے اس کو تکمیل کرتے تھے. تو جب وہ اس باغ کے پاس بیٹھے تو وہ باغ تھا اتفاق سے مکے کے 2 رئیسوں کا, عتبہ ابن ربیعہ اور شیبہ ابن ربیعہ کا, اور وہ دونوں جو ہے قریش قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان گئے اور ان کے اندر یہ خیال پیدا ہوا کہ بھائی کچھ ہمارے قبیلے کا آدمی ہے, اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا. اس زمانے میں قبیلوں کا بڑا جو ہے نظام تھا اور قبیلوں میں آپس میں بڑی جو ہے محبتیں اور بڑے ایک دوسرے کی مدد کے جذبے ہوتے تھے. تو وہ لوگ اس کے باوجود کہ کافر تھے لیکن اپنے خاندان اور رشتہ داری کا خیال کرتے ہوئے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنے غلام سے جس کا نام عداس تھا انہوں نے انگور کے کچھ خوشے بھجوائے. وہ عداس وہ خوشے لے کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے بھوک سے جو ہے بہت عرصے سے جو ہے متاثر تھے, بھوک بہت زیادہ تھی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دستہ اقدس میں وہ خوشہ اٹھا کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے. تو عداس غور سے ان کلمات کو سن کر کہنے لگا یہ آپ کیسے کلمات پڑھ رہے ہیں, یہاں پر تو اس قسم کے کلمات کوئی نہیں پڑھتا. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ تو وہ کہنے لگا میں مقام نائنوا کا رہنے والا ہوں. تو یہ سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اچھا یونس ابن متہ کی سرزمین کے ہو؟ تو وہ حیران ہو گیا, آنکھیں نکل گئی اس کی, کہنے لگا آپ یونس کو کیسے پہچانتے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یونس اللہ کے نبی تھے, میرے بھائی تھے اور میں بھی اللہ کا نبی ہوں. فرمائے تو جیسے ہی اس نے سنا یہ غیب کی خبر تھی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کو اور ہاتھوں کو چوم کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. اس کے بعد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ مکرمہ کے راستے پر چل پڑے. تو مقام نخلا پر جب سرکار پہنچے رات ہو چکی تھی, تہجد کا وقت ہوا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت فرمائی. تو وہاں سے نصیبین مقام کے جنات گزر رہے تھے, قرآن کی تلاوت سن کر وہ نیچے آ گئے پورے اور حضور کی خدمت میں کھڑے ہو کر وہ تلاوت سنتے رہے. جب نماز ختم ہوئی تو وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے. حضور نے جو ہے جنات کو دعوت دین پیش فرمائی تو انہوں نے جو ہے ایمان قبول کر لیا. دیکھو بدبختی ہے انسانوں کی کہ اللہ نے عقل دی, سمجھ دی, اس کے باوجود ہدایت نہیں ہوئی. اور یہاں ایک دوسرے مخلوق کو اللہ نے اپنے محبوب کی خدمت میں بھیج دیا کہ اے محبوب میں چاہوں ان بدبختوں کو چھوڑو, آپ ایسی مخلوق سے کلمہ پڑھا دوں جو ہے انسان نہیں ہے, کوئی اور مخلوق ہے. تو بہرحال وہ کلمہ پڑھ کر گئے اور بعد میں جا کر کے اپنی قوم میں تبلیغ کی انہوں نے. تو اب وہ جن صحابہ بن گئے اور تبلیغ کر کے کیا کیے, اپنی قوم کے لوگوں کو لا کر مکہ مکرمہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دستِ پرس پر اسلام قبول کیے. پھر وہاں سے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے پڑھے تو وہاں ایک مقام ہے قرن الثعلب اس کا نام ہے. وہاں پہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اپنے سفر کے دوران. تو اچانک آسمان پر ایک بدلی چھا گئی اور حضور کیا دیکھتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے ہیں اور عرض گزار ہیں کہ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے اس حکم کے ساتھ کہ یہ ملک الجبال ہے, پہاڑوں کا فرشتہ, یہ آپ کے حکم کا منتظر ہے, آپ جو حکم فرمائیں یہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا. تو وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ اگر آپ ابھی حکم فرمائیں تو میں 2 پہاڑ جن کے بیچ میں یہ طائف کی بستی ہے اس کو پیس کر رکھ دوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ آپ کے حکم کے مطابق میں عمل کروں. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے قربان جاؤ, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں کہ نہیں میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا, بلکہ میں اللہ کے حضور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اہل طائف کو ہدایت نصیب فرمائے. یہ اگر ایمان نہیں لائے تو کیا ہوا, انشاءاللہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان قبول کر لیں گے. اور میرے آقا کی زبان پاک سے یہ جو الفاظ تھے کن کی کنجی بن کر ظاہر ہوئے اور چند برس اس کے بعد نہیں گزرے تھے. انشاءاللہ وہ واقعات بھی آگے فتح مکہ کے وقت آئیں گے. یہی طائف کے بدبخت جو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیے تھے, حاضر خدمت ہو کر کے داخل اسلام ہو کر بعد میں اسلام کے بڑے خدمت گزار بن گئے. ایسے رحمت للعالمین میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک مرتبہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے مدینہ شریف میں عرض کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ احد کا دن تو بڑا سخت تھا. احد کے واقعات میں آئیں گے, سیرت کے واقعات کے بیان میں. تو چونکہ سیدہ عائشہ وہ دن جانتی تھی, خود وہ شریک ہوئی تھی جنگ میں, تو یا رسول اللہ کیا احد کے دن سے بھی آپ کے اوپر کوئی زیادہ سخت دن گزرا ہے؟ تو یہ سن کر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے اے حمیرہ. اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ عائشہ کو حمیرہ کہہ کے جو ہے مخاطب فرماتے تھے محبت سے, پیار سے. تو کہنے لگے ہاں حمیرہ تیری قوم کی طرف سے مجھے جو ہے طائف کے موقع پر اس سے بھی زیادہ تکلیف پہنچی تھی. فرمائے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اس موقع پر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک مشہور دعا بھی ہے جو سیرت کی اور حدیث کی کتابوں میں آئی ہے. بڑی بہترین دعا ہے, اگر کوئی اس کو یاد کر لے اور پھر اپنی پریشانی اور مصیبت کے وقت اس دعا کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کے حضور میں رجوع ہو تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دے گا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مقام حرہ پہنچے. وہاں پہنچنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام مطعم ابن عدی نام کا ایک شخص تھا جو بڑا سخی تھا, کافر تھا, بڑا بہادر تھا. اس کے بہت سارے بیٹے تھے, اس کا بڑا اثر تھا مکے میں. اس کے پاس پیغام بھجوائے کہ تم مجھے اپنی امان میں لے لو. تو اس زمانے میں یہ امان کیا ہوتی تھی, کوئی اگر اپنے آپ کو مجبور اور
کسی مشکل حالت میں پاتا تو کسی بڑی شخصیت کے حوالے اپنے آپ کو کرتا تھا. تو وہ عرب میں یہ طریقہ تھا کہ اگر دشمن بھی کہتا کہ مجھ کو امان میں لے لو تو اس کو امان میں لے لیا جاتا تھا. تو یہ جو مطعم بن عدی تھا یہ کافر ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام اس کو پہنچا تو وہ فوری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امان میں لینے کا اعلان کر دیا. اور وہ اعلان کرتے تھے کہ میں فلاں کو اپنے امان میں لے لیا ہوں. مطلب یہ کہ آپ ان کے ساتھ کچھ بھی معاملہ کریں گے تو میرے ساتھ کنیکٹ کرائے. مجھ سے لڑنا ہوگا اگر آپ کو ان سے لڑنا ہے تو ان کو اگر آپ نقصان پہنچائیں گے بے مجھے نقصان پہنچائیں گے. یہ میسج جاتا تھا اس کے ذریعے. تو پھر وہ مطعم بن عدی کیا کیا کہ اپنے بیٹوں کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجایا اور وہ ان کے بیٹے آئے اور تلواروں کے سائے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں لے کر آئے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حرم کعبہ میں داخل ہوئے. حضور نے کعبۃ اللہ شریف کا طواف فرمایا اور پھر اپنے کاشانہ اقدس کو تشریف لے گئے. تو کفار جو مکے کے دشمنان رسول حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو فوری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے. تو یہ واقعہ تھا اعلان نبوت کے 11ویں سال کا جو طائف کا مشہور واقعہ ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جہاں کہیں لوگوں کا اجتماع ہوتا تو وہاں پر جا کر کے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور دعوت کا کام کیا کرتے تھے. لوگوں کو اللہ کا پیغام قرآن پہنچایا کرتے تھے. تو خاص جب اجتماع کا موقع ہوتا تھا وہ حج کا ہوتا تھا. حج کے موقع پر مختلف قبائل کے لوگ مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے تھے. اس کے علاوہ مکہ مکرمہ میں حج کے موقع پر کئی بڑے بڑے بازار لگتے تھے. ایک بازار کا نام تھا عکاف, ایک کا نام تھا مجنہ, اور اس طرح اور بھی کئی بازار تھے. یہ مشہور بازار تھے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان بازاروں میں جاتے تھے, وہاں لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے, قرآن پڑھ کے سناتے تھے. تو وہاں ابو لہب آ جاتا تھا سرکار کا چچا اور آ کر کے جو ہے لوگوں کو بولتا تھا دیکھو لوگوں ان کی بات مت مانو, میں ان کا چچا ہوں, میں تم سے کہہ رہا ہوں یہ معاذ اللہ یہ مجنون ہو گئے, معاذ اللہ ان کا علاج کرانے کی ضرورت ہے. اور پھر کیا کرتا تھا تھالیاں پیٹتا تھا, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دھول اڑاتا تھا تاکہ لوگ جو ہے منتشر ہو جائے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم صبر فرمایا کرتے تھے. تو یہ نبوت کے 11ویں سال حج کے موقع پر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام عقبہ ایک مقام ہے جہاں آج مسجد عقبہ ہے مکہ مکرمہ میں مینا وغیرہ کے پاس, وہاں ایک گھاٹی ہے. عقبہ کہتے ہیں صرف گھاٹی کو. گھاٹی کسے کہتے ہیں؟ یہ پہاڑ یہ بیچ میں جو راستے ہوتے ہیں کھلی جگہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں گھاٹی, ویلی انگریزی میں کہتے ہیں اس کو ویلی. تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے. وہاں مدینے کے جو ہے حاجی آئے ہوئے تھے. تو یہ پہلا موقع تھا جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت مقدسہ دعوت مبارکہ مدینے کے لوگوں تک پہنچی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جا کر کے جو حج کے لیے مدینے سے آئے تھے, ان کے مدینہ جو تھا اس کا پرانا نام تھا یثرب. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب قدم رنجائی فرمائے وہاں تو اس شہر کا نام پڑ گیا مدینۃ النبی یا مدینۃ المنورہ. مدینہ کہتے ہیں شہر کو, اور یثرب اس کا جو نام تھا اس کا یعنی معنی یہ تھا کہ بلائیات کا شہر, آفات کا شہر, کیونکہ وہاں کی آب و ہوا صحیح نہیں تھی. اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے تھے لوگ, اور بھی دیگر بہت ساری وبائیں ہمیشہ پھیلی رہتی تھی وہاں پر. اور سرکار پاک کے وجود بابرکت سے وہ یثرب جا کر کے ایسا مدینہ منورہ بنا کہ ہمیشہ کے لیے وہ سرزمین نورانی ہو گئی, اور اس کی زیارت کی آرزو مومنوں کا جو ہے عین قلبی تقاضا بن گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وجود بابرکت کی وجہ سے, وجود مسعود کی وجہ سے. تو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب جا کر کے ان لوگوں کو دعوت دین دیے تو یہ جو مدینے سے آئے ہوئے لوگ تھے تو مدینے میں جو ہے یہود کے 3 بڑے بڑے قبیلے آباد تھے. قبیلہ بنو قینقاع ایک کا نام تھا, ایک کا نام بنو نذیر اور ایک کا نام بنو قریظہ. تو یہ جو یہودی تھے یہ شروع سے پڑھے لکھے تھے, دولت مند تھے, ذہین تھے, اور مدینے میں جو بت پرست بستے تھے سارا علاقہ وہ جو عرب کا تھا وہ بت پرستی میں مبتلا تھا جہالت کی وجہ سے. ان کے اپنے اپنے خاندانوں کے بت تھے. 360 بت تو مکہ مکرمہ میں رکھے ہوئے تھے حرم کعبہ میں. تو مدینہ شریف میں 2 بڑے بڑے قبیلے تھے, ایک کا نام تھا اوس, ایک کا نام تھا خزرج. یہ 2 قبیلے پہلے مل جل کے رہتے تھے مگر بعد میں یہودیوں کی فتنہ پروری کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے اور خون خرابہ ہونے لگا. ان کے بیچ میں کئی جنگیں ہوئی, اس میں سے ایک مشہور جنگ تھی جنگ بعاث. تو اس جنگ میں ان کے بڑے بڑے جو سورما اور بڑے بڑے جنگجو تھے لڑ پھڑ کے ختم ہوئے. اور جب جنگ ہوتی ہے تو سرمایہ کی ضرورت ہوتی ہے ہتھیار خریدنے کے لیے اور دیگر چیزوں کے لیے. تو یہ یہودی اپنے سود کا کاروبار چلاتے تھے اور سود کے اوپر پیسے جو ہے لوگوں کو دیتے تھے اور دگنا تگنا سود ان سے وصولتے رہتے تھے. اور پھر چونکہ یہ اہل کتاب تھے, پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے یہ جو جاہل قوم تھے ان کے اوپر ڈومینیٹڈ تھے. اور پھر ہمیشہ ان کو ڈراتے رہتے تھے کہ دیکھو نبی آخر الزمان کا ظہور ہونے والا ہے, جب وہ نبی تشریف لائیں گے تو ہم ان کے پر ایمان لائیں گے اور ان کے ساتھ مل کر کے تم لوگوں کو شکست دے دیں گے اور تم پر اپنی حکومت قائم کر لیں گے, بلکہ ڈراتے رہتے تھے. تو یہ بات بتلانے سے مقصود یہ ہے کہ مدینے کے لوگ نبی آخر الزمان کے حوالے سے نابلد اور ناواقف نہیں تھے. نبی آخر الزمان کے حوالے سے بہت ساری باتیں یہ یہودیوں کے جو ہے توسط سے ان کو پتہ چل چکی تھی. تو جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دین ان کو دیے, توحید ان کو سمجھائے, قرآن ان کو پڑھ کے سنائے, تو یہ آپس میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنے لگے اور وہ ساری باتیں ان کے دماغ میں آ گئی کہ یہ یہود ہم کو جو کہا کرتے تھے نبی آخر الزمان کی صفات اور ان کے بارے میں جو باتیں وہ بیانی ان میں ہم دیکھ رہے ہیں. تو فوری جو ہے 6 خوش نصیب مدینے کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پرست پر مسلمان ہوئے.
وہ 6 پہلے مدنی خوش نصیب جو آگے چل کر کے انصار مدینہ کہلائے، اور بھی ہیں 6 یہ ابتدا میں جو مسلمان ہوئے، وہ کون تھے؟ ان میں ایک تھے ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ، دوسرے تھے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، تیسرے تھے حضرت عوف ابن حارث اور رافع ابن مالک، قطبہ ابن عامر اور جابر بن عبداللہ بن ریاب رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ لوگ مسلمان ہوئے اور پھر جب حج کا موقع ختم ہوا اور اپنے وطن کو لوٹے تو وہاں جا کر گھر گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنے لگے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل، حضور کے مناقب وغیرہ بیان کرنے لگے۔ تو اس طرح مدینہ شریف میں اسلام کی دعوت پہنچ گئی۔ یہ جو واقعہ ہوا اعلان نبوت کے 11ویں سال ہوا، حج کے موقع پر جب نبوت کا 12واں سال آیا تو پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر جب مینا مزدلفہ وغیرہ جو حج کے مقامات ہیں وہاں تشریف لے گئے تو وہاں مدینہ شریف سے اور بھی کچھ لوگ آئے، کیونکہ پہلے سے وہاں دعوت کا کام ہو چکا تھا، اور جب یہ لوگ حج کے لیے آئے تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ان کے بیچ میں جا کر پھر ان کو دعوت و تبلیغ کیے، تو اب کی بار مزید 12 لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر اس کے بعد اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، جو یہ سمجھ لیں کہ مدینے میں سب سے بڑے مبلغ، سب سے بڑے داعی تھے اور بڑے زبردست خوبیوں اور کمالات کے حامل شخصیت تھے، بڑے بہادر، انہوں نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جو ہے آپ سے عہد و پیمان کرنا چاہتے ہیں جانثاری کا، فداکاری کا، آپ پر قربان ہونے کا، کہ اگر اللہ نے آپ کو حکم دیا اور آپ کو مدینے میں پناہ لینے کا موقع اگر اللہ عطا فرمائے تو ہم اپنی جانوں پر کھیل کر کے آپ کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو اس پر سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے بیعت کی، اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ اولا، سیرت کی اصطلاح میں کہتے ہیں عقبہ کی گھاٹی میں کی ہوئی پہلی بیعت۔ بیعت کس کو کہتے ہیں؟ عہد و پیمان کرنے کو کہتے ہیں، اسی کو ہمارے وقت میں مریدی بولتے ہیں نا۔ تو مرید کیا کرتا؟ مرشد سے عہد و پیمان کرتا۔ اب کئی لوگ ہیں مرید بھی ہوں گے لیکن واقف نہیں ہے کہ مرید ہوتے کیوں، اور پھر یہ مریدی ہوتی کیا، اور ذمہ داریاں مرید کی کیا رہتی، بلکہ کئی مرشد ہوں گے جن کو نہیں معلوم کہ مرشد کی ذمہ داریاں کیا ہوتی۔ میں بےجا تنقید کسی پہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جو ہے طبقے میں خرابیاں آئی ہیں تو اس حوالے سے بھی خرابیاں پیدا ہوئی ہیں۔ تو یہ جو بیعت تھی، جو عہد تھا، اس کو ہمارے عرف میں کہتے ہیں مریدی۔ تو یہ مریدی کیا ہوتی ہے؟ وہ اس قسم کی بیعت تو نہیں ہوتی، بیعت کے بھی کئی اقسام ہیں، اس میں سے ایک بیعت ہے اصلاح کے لیے، تربیت کے لیے، صحبت کے لیے۔ وہ بیعت ہوتی ہے جو مرشد اور مرید کے بیچ میں ہمارے پاس آج کل ہوتی ہے، وہ اس میں عہد کرتا ہے مرید کہ میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آپ میرے رہنما، میں آپ کے پیچھے پیچھے چلنے والا، آپ مجھے راستہ بتائیے، آپ جیسے حکم فرمائیں گے میں ویسے چلوں گا تاکہ اللہ اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے۔ یہ ہوتا ہے مقصد بیعت کا اصل میں۔ اب اس کو اٹھا کے کیا کر دیا بولے تو دامانہ پکڑو، جنت میں گھس جاؤ اور پھر مصیبتیں ٹلا لو، مرید ہو کے پریشانیاں دور کر لو۔ یقیناً میں کہوں گا پریشانی دور ہوتی ہے، مرید کی سب سے بڑی پریشانی ہے آخرت کی بربادی۔ اگر کوئی سچا مرید ہے، طالب صادق ہے، تو اس کی آخرت سمجھ جاتی ہے، جو سب سے بڑی چیز ہے۔ دنیا میں تو مصیبت، پریشانی، ناموافق حالات زندگی کا حصہ ہے جی۔ مرید تو کیا، مرید مرشد کو بھی آ سکتے ہیں معاملات۔ جب انبیاء پہ مصائب آئے ہیں تو باقی کون بچا اس سے، آپ بتاؤ۔ تو بہرحال یہ لوگ بیعت کیے، بیعت عقبہ اولا، عقبہ گھاٹی، بیعت عہد کرنا اولا پہلی۔ کیوں اولا کیوں کہا گیا؟ اس کے بعد اور ایک بیعت ہوئی، اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں، اس واسطے اس کو بیعت اولا کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو بیعت ہوئی یہ ہوئی اعلان نبوت کے 12ویں سال۔ اور پھر حضرت اسعد ابن زرارہ کے یا رسول اللہ، آپ ایک مبلغ اسلام کو، ایک مدرس کو، ایک داعی کو ہمارے ساتھ مدینہ طیبہ بھیجیے تاکہ وہاں جا کر کے دین کی باتیں ان کو سکھلائی جائیں۔ تو اس وقت تک دین کی کون سی باتیں تھیں جو سکھائی جانی چاہیے تھی؟ کیونکہ ابھی نماز فرض نہیں ہوئی جو سب سے پہلا فریضہ ہے، روزہ، زکوٰۃ، حج، حرام، حلال، جہاد، کچھ احکام نازل نہیں ہوئے۔ تو پھر کیا تعلیم تھی؟ تعلیم تھی توحید کی اور عشق رسول اللہ کی، محبت رسول اللہ کی تعلیم، سینوں میں حب رسول اللہ کی شمع روشن کرنا، اور اخلاقیات۔ انسان کے اندر بری خصلتیں جو ہوتی ہیں اس کو جب تک انسان دفع نہیں کرتا اس کی اصلاح نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم۔ نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب اپنی جگہ ہے، لیکن تزکیہ نفس کے بعد اصل اس کا رنگ ظاہر ہوتا ہے۔ برتن صاف ہو تو اس میں کوئی چیز جب ڈالیں گے تو پھر وہ چیز جو ہے آپ کو مزہ دے گی۔ برتن میں اگر پہلے سے کوئی ٹیسٹ ہے، پہلے سے اگر کوئی خرابی ہے، برتن صاف نہیں کرے، اس میں آپ دودھ ڈالے پھٹ جاتا، شربت ڈالے کھٹا ہو جاتا۔ تو ایسے ہی یہ دل بھی ایک برتن کے مانند ہے، جب تک اس سے قدرت، کینہ، حسد، بغض، بخل اور بھی دیگر بیماریاں یہ نہیں نکلی، انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اپنے ربیع الثانی کے مجالس میں بیان کریں گے کہ اس کی اصلاح کیسے ہوگی اور وہ کیا خصلتیں ہیں جو انسان کے دین کو برباد کرتی ہیں۔ تو مختصر یہ کہ جب تک وہ خصلتیں سینے سے نہیں نکلتی اس وقت تک ایمان کی حلاوت بندہ نہیں پا سکتا، اور یہ خصلتیں نکالنے کے لیے ضروری ہے کہ عشق رسول اللہ سینوں میں ہو۔ کیوں؟ دنیا کی محبت وہ تمام بری خصلتیں پیدا کرتی ہے۔ تو دنیا کی محبت پیدا کیوں ہوتی ہے؟ جس سینے میں اللہ رسول کی محبت نہ ہو تو دنیا گزرے گی نا۔ جو اللہ رسول کا چاہنے والا ہے وہ دنیا کو صرف برتے گا، اس کی محبت میں مبتلا نہیں ہوگا۔ تو مختصر یہ کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا انتخاب ہوا اس کے لیے۔ یہ سابقین اولین میں سے ہے، بڑے زبردست سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، اور بڑے حسین و جمیل، ایسے کہ کبھی ان کی جھلک دیکھ کے حضور کا ان پر دھوکہ ہو جاتا تھا۔ ارے رسول اللہ سمجھتے تھے لوگ صلی اللہ علیہ وسلم، ارے پھر غور سے دیکھے تو انہوں نے مصعب ہے، ایسے حسین تھے، ایسے خوبصورت۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انتخاب کیوں کیا؟ ایک تو نوجوان تھے،
دوسرے یہ کہ زبردست قابل ذہین تھے، تیسرے یہ کہ حسین تھے. تو کیا معلوم ہوا؟ ایک داعی کو، ایک مبلغ کو ان کوالٹیز کا حامل ہونا چاہیے. اس کے اندر ذہانت ہو، اس کے اندر ہمت ہو، اس کے اندر صبر ہو. داعی، اب داعی بولے تو لوگ جو ہے جانتے بھی نہیں کس کو بولتے. داعی بولے تو دین کا پیغام پہنچانے والا، لوگوں کو دین کی طرف بلانے والا. آج آپ ہمارے ملک میں دیکھیے مسلمان جو دو چار ہے مسائل سے، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ جو دعوت دین کے کام کا آغاز ہمارے بزرگان دین نے اس سرزمین پر کیا تھا، ہم جو ہے اس کی طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں. ارے دعوت دین غیروں کو دینا تو دور کی بات ہے، گھر کے اندر لوگ بے نمازی ہے تو نماز پڑھو بولنے کی توفیق نہیں ہو رہی. گھر کے اندر جو ہے ٹی ویاں چلتے رہتے، فونوں کے اوپر گانے چلتے رہتے، کارٹونا چلتے رہتے، غیر عورتوں کو موبائلوں کے اوپر دیکھتے رہتے. تو کوئی بڑے بول رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ کیا ہو رہا بلکہ کئی مائیں ایسی ہے اپنی مصیبت چھڑانے کو بچوں کے حوالے فون اپنے ہاتھ سے کر دیں. اور جب بچے تباہ و برباد ہو جا رہے ہیں، بلکہ جوان بچیاں کئی ایسے واقعات گھروں سے بھاگ جا رہے ہیں، کئی غیر بچوں سے رابطے میں آ جا رہے ہیں. میرے پاس مائیں آ کے خون کی آنسو روتی، لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت تو فائدہ کیا ہے؟ تربیت کرو. مگر یہ نہیں کہوں گا کہ جہالت کے ساتھ، مار پیٹ کے ساتھ ان کو سمجھاؤ. اور یہ چیز اگر واقعتاً دینا ضروری ہے، جیسا کہ آج کے زمانے میں ضرورت ہو گئی، کیا کرتے کئی جو ہے اس سے کام آج کل لازماً کرنا پڑ رہا ہے، کئی ٹیوشناں ہیں وہ ہے، تو اپنی نگرانی میں کرو اور ان کو معاہدہ کرو کہ اگر وہ کچھ تفریحی طور پہ اس سے فائدہ اٹھانا بھی چاہ رہے ہیں تو اس اتنے وقت کے لیے اٹھائیں. اور وہ کیا دیکھ رہے ہیں، کیا نہیں دیکھ رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں، نظر رکھنے کی ضرورت ہے اپنی اولادوں پہ. کئی ماں باپ ہے اپنے بچوں کو خود کیا کر رہے ہیں، خود پسندی سکھا رہے. کیسا؟ کھڑا کھڑا کے فوٹوਆਂ لیتے ان کے، اس کے بعد میں سوشل میڈیا پہ ڈالتے، اسٹائلہ مارتے. یہ مسلمانوں کے کام ہے، یہ کام مسلمان کریں گے تو ہمارے کرنے کے کام کون کریں گے؟ پھر دعوت کا کام کرتا ہوں آپ کا، انہیں اپنی دعوت دے رہا لوگوں کو، میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، اسٹائلہ مار رہا مٹک رہا. مسلمان لڑکے تو لڑکے، لڑکیاں اپنے تصویریں ڈال رہے سوشل میڈیا کے اوپر، شرمناک بات ہے. اور کئی ہمیں بے غیرت مرد ایسے ہیں اپنے گھر کے عورتوں کے فوٹو سوشل میڈیا پہ ڈال دیتے. عقل نہیں ہے ان کو. ہمارے دین میں کیسا پردے کا؟ تمہاری مائیں بہنیں ہیں، ان کی آبرو کی حفاظت تم نہیں کریں گے تو پھر کوئی دوسرا غیر قوم کا آگے کریں گا. ایسی بے شعوری مسلمانوں میں آ گئی. جبکہ حیا کا یہ عالم تھا کہ مسلمانوں کے دعوتوں میں مجال نہیں تھی کہ کوئی مردانہ زنانے میں داخل ہو جائے، بہو بن جاتا تھا مسئلہ، فلاں گھساتا، فلاں انہیں گھساتا، ایسا ہو جاتی تھی بات. اب کیا ہو جا رہا؟ کوئی دعوت ہونے کی دیر ہے، ادھر عورتیں ادھر، ادھر کے مرداں ادھر، یہ تماشا ہو رہا. اس واسطے بے حیائی پھیل رہی ہے. اور یاد رکھو الحیاء من الایمان، حیا ایمان میں داخل ہے. حیا گئی ایمان گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حیا اور ایمان لازم و ملزوم ہے، یعنی اس کے ساتھ انہیں، اس کے ساتھ انہیں. حیا گئی ایمان جاتا ہے، ایمان گیا حیا جاتی. یعنی کسی کو دیکھو بے حیا تو سمجھو بے ایمان ہے، اور کسی کو دیکھو کہ بے حیائی کر رہا ہے تو سمجھ لو بے ایمان ہو جائے گا. یہ آج آپ دیکھو مغربی قومیں جو تباہ و برباد ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بے حیائی ہے ان کے پاس. اور وہ جانتے ہیں کہ بے حیائی ہی میں ان کی زندگی ہے، اس واسطے کہ ان کی طبیعتوں میں عیاشی ہے، ان کی طبیعتوں میں آزادی ہے. ہماری طبیعتوں میں نہیں ہے. ہم ایمان والے ہیں، ہم صرف اللہ اس کے رسول کے حکم کے تحت زندگی گزارتے ہیں، تبھی ہم سچے مسلمان. تو مختصر یہ کہ حضرت مصعب ابن عمیر کا انتخاب ہوا اور وہ پہنچے مدینہ شریف، اور وہاں جا کر کے انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا. تو کوئی گھر مدینہ کا ایسا نہیں بچا کہ جس میں دین اسلام کا پیغام نہ پہنچا دیا. اور اس کام میں ان کے سب سے بڑے مددگار بنے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ. بڑی عظیم خدمات ہیں ان کی، بڑی عظیم خدمات. اور جب مصعب ابن عمیر گئے تو ان کے گھر میں رہنے لگے اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کے، اور دین کی تبلیغ کرنے لگے. تو سعد ابن معاص اور اسید ابن حضیر، یہ دو بڑے سردار ہیں اپنے قبیلے کے. ان کا قبیلہ تھا قبیلہ عبد بنو اشہل. تو یہ قبیلے کے دونوں سردار تھے. تو حضرت مصعب بن عمیر کے ایکٹیویٹیز کو دیکھ رہے تھے. تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے کس سے؟ اپنے ساتھی اسید بن حضیر سے. اے اسید، تم دیکھ رہے ہو اسد میرا خلیرہ بھائی ہے، ننیالی رشتہ تھا ان کا، اور یہ مکی کو پکڑ کے لایا ہے، اور یہ جو ہے لوگوں کو بھٹکا کے ہمارے سب دین سے دور کر رہا. اب میں جا کے روکوں تو میرے میں اور بھائی میں ٹکرا ہو جائے گا، تو میں نہیں چاہتا کہ رشتہ داری خراب ہو. اس واسطے تم جاؤ اور ذرا وہ جو مکی آیا ہے نا اس کو جو ہے ذرا سختی سے ڈانٹ دو اور اس کو اس کے کام سے باز رکھو. تو حضرت ابن حضیر پہنچے وہاں، اور حضرت مصعب اس وقت دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے تھے. تو یہ گئے اور اپنا نیزہ گاڑ کے ان کے بازو بیٹھ گئے. تو کہنے لگا یہ سب کیا تماشا ہے؟ انہوں نے کہا کہ تماشا نہیں ہے، یہ بہت سنجیدہ بات ہے. تو بولے غصے میں آ کر ڈانٹ ڈپٹ کے انداز کو اختیار کیے. حضرت مصعب ان سے کہنے لگے کہ دیکھیے میری جو بھی دعوت ہے، میری جو بھی بات ہے، میرا جو بھی پیغام ہے، آپ پہلے اطمینان سے ٹھنڈے دل سے سن لیجئے. پسند آئے قبول کیجئے، نہیں آئے تو آپ اپنی جگہ میں اپنی جگہ. تو حضرت اسید ابن حضیر بڑے سمجھدار آدمی تھے. قبیلے کا سردار ایسے ہی ہوتا ہے کہ آج ہمارے لیڈر ہیں، کونسلر ہیں، ایم ایل اے، تو دیکھو آپ بہت سمجھدار رہتے لوگ، آپ کو دکھتا تقریروں میں سے باتیں کرتے مگر فیلڈ ورک سے واقف رہتے، لوگوں سے کیسا بات کرنا، کس کو کیسے ہینڈل کرنا. تبھی تو ان کو جو ہے وہ رتبہ ملتا نا بھائی، نہیں تو مل بھی گیا تو جم کے نہیں رہ سکتے جب تک کہ صلاحیت نہیں رہی. تو مختصر یہ کہ کہا کہ ٹھیک ہے کہو کیا کہنا چاہتے ہیں. تو حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے اپنا دین کا پیغام ان کے سامنے رکھا، قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. تو ایسا ان کا دل جو ہے نرم ہوا. پوچھے کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کے لیے طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟
تو انہوں نے کہا کہ کچھ نہیں, جاؤ غسل کر کے آؤ اور ایک کلمہ ہے اس کو دوہرا لو بس. تو گئے, غسل کر کے آئے اور کلمہ طیبہ پڑھ کے مسلمان ہو. اب یہ سعد بن معاذ منتظر ہیں کہ یہ کیا خبر لے کے آتا ہے, کیا ہوا, سو کیا سناتا ہے. تو حضرت ابن حذیر مصعب بن عمیر سے کہنے لگے کہ دیکھیے مصعب, میں ابھی جاؤں گا اور میرے بھائی کو بھیجوں گا, آپ ذرا طریقے سے اس کو سنبھال لینا اور اس کو آپ جیسی بات کرنا ہے کر لینا. تو گئے, جا کر جیسے گئے تو حضرت سعد بن معاذ کہنے لگے کیا ہوا. تو کہنے لگے بھائی میں گیا تھا, اس سے بات کیا, میری بات ماننے تیار نہیں ہے, ذرا آپ ہی جا کے دیکھ لو کیا ہے. تو ان کو آیا غصہ کہ بھائی تم کیا بات کرے جا کے, تو بولے جاؤ سنو کیا بول رہے ہیں, میں بھی سن کے آیا, آپ بھی سن کے آؤ. تو یہ پہنچے سعد بن معاذ, جا کر وہ بھی اپنا نیزہ گاڑ دیے اور ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے مصعب بن عمیر کو کہ میرے بھائی کی صورت سے میں خاموش بیٹھ رہا تھا, تمہارے کو بہت تم جو ہے ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں, ہمارے لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں, دین سے دور کر رہے ہیں ہمارے. تو ان سے بھی حضرت مصعب وہی کہے کہ آپ میری بات سن تو لیجئے, بات مناسب دکھے, معقول دکھے تو قبول کیجئے, ورنہ آپ کی مرضی ہے. اب یہ کیا پتہ چل رہا ہے, مبلغ کا کردار, داعی کا کردار, یہ سب کب ہوتا ہے جو ہمارے اندر کسی کی اصلاح کا جذبہ ہمارے کو ہے ہی نہیں. ہم دو ٹوک بات کر دینا, جھڑک دینا, نماز پڑھ لے, نہیں پڑھا تو جہنم میں جاتا ہے, ایسا طریقہ نہیں ہوتا نا. بار بار سمجھانا, بار بار بولنا, محبت سے ٹڈی پہ ہاتھ لگا کے, کیونکہ ہمارا مقصد کیا رہنا, ایک آدمی راہ راست پہ, ایک ہماری وجہ سے راہ راست پہ آ جائیں گے, ہماری آخرت سمجھ جائیں گے. یہ جذبہ ہے ہمارے اندر. میں ہمیشہ کہتا ہوں اہل سنت والجماعت کے جو لوگ ہیں ان کو یہ شعور ہی نہیں ہے اس حوالے سے. ہاں دیگر جو آج کل نکلے ہیں بھٹکانے والے گمراہ قسم کے, وہ جو ہے یہ کام کر رہے ہیں, جبکہ یہ کام ہمارا ہے. اولیاء اللہ کی ایسا کام ہے, لوگوں کو نصیحت کرنا, رائے راست پر لانا, ان کو ترغیب دلانا, اچھی باتوں کی طرف لے جانا. کئی میرے کو لوگ آ کے بولتے ہیں حضرت ہمارے بچے نہیں آتے. ارے آپ کا کام ہے لانا آپ کے بچے کو محفل میں, ہمارے پاس بولنا مقصود نہیں ہے. کہیں بھی جہاں ذکر ہوتا, بیان ہوتا, خیر کی باتیں ہوتی, لے جانا اپنے بچوں کو. ماؤں کو چاہیے بچوں کو لے جانا, نہ لے جانے کی وجہ سے آج یہ خاتون آ کے میرے کو سنا کے گئے حضرت ہماری بچی کالج میں جو ہے جاتی ہے اور وہاں اس کے سہیلیاں اس کو بھٹکا دیے, انہیں بری درگاہوں کو گئے تو شرک ہے, فاتحہ دینا بدعت ہے, ایسی باتیں کر رہی. تو بولا نوبت کہیں کو آئی. آپ اپنے بچوں کو بچپن سے اگر کسی جو ہے خانخواہ کو لے گئے, کوئی درس میں لے گئے, کسی اللہ والے یا کسی مذہبی آدمی سے وابستہ کرے, اس کے دل میں عقیدت رہی, تو کچھ بھی ایسے باتیں ہوئے تو انہیں پوچھتی آ کے حضرت ایسا بول رہے ہیں, حضرت ایسی بھی بچیاں میرے سے آ کے پوچھتے, ڈاؤٹ ہوتا, یہ نہیں بولو ڈاؤٹ ہونے نہیں, ایسی ٹھیڑ عقیدت ہو کہ آپ کو شک و شبہ نہ ہو. شیطان ہے بھٹکا تھا, کسی کی بھی دل میں ڈالتا, مگر کم سے کم ان کو خیال رہتا کہ بھائی ہم اس کی تو سن لیے, ان کی بھی تو سننا. اب وہ بچیاں سننے تیار ہی نہیں ہے, کیوں, ایک طرفہ ان کے ذہن کو اتنا خراب کر دیا گیا ہے, ایسا باور کرایا گیا, یہ مرشدہ ایسے رہتے, یہ درگاہ والے ایسے رہتے, یہ صاحبہ ایسے رہتے, بلکہ بدگمان کر دیا گیا. تو اس کی وجہ سے ان کے اندر جو ہے ایسا خیال ہے کہ پوچھنا نہیں چاہیے ان سے مت. کتنے ایسے بدعقیدہ آج ہمارے نوجوان ہیں جو اہل سنت والجماعت کے علماء کو, مشائخ کو سلام کرنا تک گوارا نہیں کرتے, انہوں بولتے بدعتیاں, ان کو سلام نہیں کرنا. معاذ اللہ, ایسا ذہن میں زہر بڑھا جا رہا ہے. تو ایسے ہی ہم ہمارے عقائد کی باتیں اپنے نسلوں کو بتا رہے ہیں کیا, یہ ہے اصل سوال میں جو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں. اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں کیا, ان کو سمجھا رہے ہیں اپنے علماء کا احترام کیا ہے, اولیاء اللہ سے کی تعظیم ہم کیوں کرتے, بزرگان دین سے تعلق کیوں رکھتے, ان سے محبت کیوں کرنا چاہیے, وسیلہ کیا ہے, فاتحہ کیا ہے, اور دیگر ہم جو کام اہل سنت والجماعت کے معمولات کے طور پہ کرتے ہیں ان کو ایکسپلین کرتے. ان کے ذہن میں بالکل کچھ بھی نہیں رہتا, بلینک رہتے لوگ, اور ان کو ایسی پکچر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو یہ شرک کے کام ہے, یہ بدعت کے کام ہے, یہ گمراہ کر دینا. تو اب علماء کیا کریں گے بھائی, بچہ علماء کے پاس آئیں گا تو نصیحت کریں گے, سمجھیں گے, دعا کریں گے. بچے تو ہمارے ہیں نا, تو ذمہ داری ہماری ہے, صرف علماء کی نہیں ہے. علماء کا ایک منصب ہے, کوئی ان تک آیا یا انہوں کسی تک پہنچ سکے تو ان کر سکتے ہیں. ہم کو مرنا جینا اپنے اولادوں کے ساتھ ہے, ہماری ذمہ داری ہے وہ, ہم ان کو سدھارنا, بچیوں کو بھی, بچوں کو. اگر ہم چاہتے ہیں مرنے کے بعد ہمارے پر فاتحہ پڑھی جائے, ہمارا ایصال ثواب کیا جائے, اور بچہ یہ کہے کہ نہیں میرے بابا بہت اچھے تھے اور میرے کو اچھی زندگی دیے, یہ بجائے اس کے کہ یہ کہے کہ ہمارے بابا جو ہے جہنمی ہو گئے, مشرک تھے انہوں, بدعتی تھے انہوں, یہ سننا چاہیں گے آپ لوگ. تو پھر اس کے لیے انتظام کرو نا, بنجر زمین کو صاف کرو, کھیتی لگاؤ اچھی. تو مختصر یہ کہ حضرت مصعب بن عمیر حضرت سعد بن معاذ سے بھی وہی اس انداز سے گفتگو کیے. تو سعد بن معاذ سنتے ہی ان کا دل بھی پلٹ گیا, اور پھر وہ بھی کلمہ پڑھ کر فوری مسلمان ہو گئے. اور جیسے ہی یہ دونوں حضرت سعد بن معاذ ابن حذیر مسلمان ہوئے, اپنے قبیلے میں گئے. اب دیکھو میں کیا بتانا چاہ رہا ہوں, اگر واقعتاً دین ہمارے سینوں میں ہوتا جائے تو اس کا جو ہے رزلٹ کیا آتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں. بیٹھے نہیں رہے, مسجد کو جا کے بیٹھ گئے نہیں, قرآن لے کے نہیں بیٹھ گئے, یہ بھی کرنا چاہیے, لیکن کیا کیے, فوری اپنے قبیلے میں گئے اور جا کر اپنے قبیلے والوں سے کہنے لگے شام نہیں ہونی چاہیے, میں آپ لوگوں کو مسلمان دیکھنا چاہ رہا ہوں. ایک آدمی تھا, کہتے اس میں آیا ہے سیرت کی کتابوں میں, حضرت سعد بن معاذ کے قبیلے کا, جو بعد میں مسلمان ہوا. شام ہوتے ہوتے سارا قبیلہ داخل اسلام ہو گیا. یہ تڑپ ہونی چاہیے ہمارے اندر بھی کہ ہمارے دیکھو بھائی مسلمان کرنا دوسری قوم کو ہے نا, وہ بات کی بات ہے. اب آج کل تو آپ تبلیغ بھی کریں تو مسائل ہو رہے ہوں گے, یہ بول سکتے ہیں اپنے بچوں کو, اپنی بچیوں کو, اپنے خاندان کے نوجوانوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے پڑوسیوں کو اپنی دین کی بات سمجھانے میں آپ کو مشکل ہے کیا؟ انہیں کیا پولیس کیس کر دیں گے آپ کے اوپر جا کے؟ کرا تو کرا, صحابہ تو جانا دیا نا جی دین اسلام کے واسطے, ہم کو جان دینا نہیں ہے. تھوڑی مشکل اگر ہوئی بھی خدا نہ خواستہ تو یہ ہو سکتی ہے, اور کیا ہوں گی. تو بہرحال یہ سلسلہ وہاں پہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے چلایا. تو یہ نبوت کے 12ویں سال کے واقعات ہیں, اور نبوت ہی کے 12ویں سال ایک عظیم واقعہ سیرت مبارکہ میں جو ہوا, قرآن میں حدیث میں اس کا ذکر ہے, ایمان افروز واقعہ. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت, ان کی شان, ان کی بزرگی, ان کی رفعت کو دنیا کے سامنے ظاہر کرنے کے لیے اللہ نے جو واقعہ ظہور میں لایا وہ تھا واقعہ معراج.
رجب کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی. واقعہ معراج کی بڑی تفصیل ہے، وہ خود ایک مستقل عنوان ہے کہ جس پر بہت کچھ کہا اور سنا جاتا ہے، لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم تفصیل سے اس کو بیان کر سکیں. تو ہوا یہ کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ سارے تکالیف سے، مصائب سے، مسائل سے دو چار ہیں. آپ نے واقعات سنے، طائف کا واقعہ آپ نے سنا، اور شعب ابو طالب کا واقعہ آپ نے سنا. اس سے پہلے دعوت کے وقت کفار کی طرف سے جو ظلم اور زیادتی ہو، واقعات میں مختصر آپ نے سماعت کیے. تو یہ سارے جو 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال تک مشقتیں اٹھائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ساری تکالیف اور آپ کی یہ پریشانی کو ایک لخت دور کر دیا جائے. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انتظام فرمایا کہ اپنے محبوب کو معراج عطا فرما دیا. اس میں ہوا کیا، رزلٹ کیا ہے، معراج کا عروج کیا ہے؟ اللہ کا دیدار. اللہ نے اپنا دیدار کرا کے اپنے محبوب کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا. اس سے بڑی کوئی چیز ہو سکتی تھی کیا؟ نہ حضور سے پہلے کسی کو یہ چیز حاصل ہوئی، نہ حضور کے بعد کسی کو ہوئی. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، بعض روایت میں آیا حتیم کعبہ بولے تو کعبۃ اللہ شریف کا وہ حصہ جو بازو کھلا ہوا ہے، ایسی مڈر بنی ہوئی ہے، اس کو بولتے حتیم بولتے. وہ باہر کے کوئی معلوم آپ کو، پہلے وہ بھی کعبۃ اللہ کی عمارت میں تھا، 4 کونی دیواروں کے اندر. جب حضور کے زمانے میں تعمیر ہو رہی تھی، ذکر ہوا نا اعلان نبوت سے پہلے کے واقعات میں، تو اس وقت جب تعمیر ہو رہی تھی میٹیریل کم پڑ گیا، تو جتنا میٹیریل تھا اس کے حساب سے کعبہ بنا دیے. باقی جو پہلے سے کعبے کا حصہ تھا باہر چھوڑ دیا لوگوں، بعد میں پیسے آئے تو بنائیں گے، بلکہ تو وہ ویسے ہی رہ گیا، آج تک بھی ویسی ہے. تو وہ اصل ہے کعبے ہی کا حصہ، پہلے کعبے کے اندر تھا، وہ کعبے کی عمارت میں تھا. تو اس میں حضور استراحت فرما رہے تھے. یا بعض روایتوں میں آئے سیدہ ام ہانی رضی اللہ عنہ، سیدنا علی کی بہن ہے، ان کے گھر میں استراحت فرما رہے تھے. استراحت تو آرام کرنا. جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا ادب کے ساتھ اور حضور کی بارگاہ میں پیغام پہنچائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو یاد فرما رہے ہیں. سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا شق صدر کیے. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں براق سواری پیش کیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر تشریف فرما ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج کا آغاز ہوا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، جس کا قرآن میں 15ویں پارے کی پہلی آیت میں ذکر ہے. مسجد اقصیٰ بیت المقدس میں ہے، جو آج تنازع چل رہا ہے یہودیوں سے. اس مسجد کی بھی بڑی تاریخ ہے، وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ میں تفصیل بیان کروں. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہنچے تو 1,24,000 پیغمبر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت فرمائے. پھر وہاں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے معراج سیڑھی کو کہتے ہیں، وہ سیڑھی خدمت میں پیش کی گئی. اب وہ جو سیڑھی تھی کیسی تھی، کیا تھی، اللہ جانے، اس کے رسول جانے. تو پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس سیڑھی کے ذریعے سے آسمانوں میں تشریف لے گئے. پہلے آسمان، دوسرے آسمان، تیسرے، 7 آسمانوں میں. ہر ایک آسمان پر کسی نہ کسی ایک نبی سے ملاقات ہوئی. حضور کو سلام کیا، حضور کو جو ہے دعائیں دی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو وہاں بیت المعمور ہے. بیت المعمور فرشتوں کا کعبہ، عرش کے نیچے فرشتوں کا کعبہ، اس کے نیچے ٹھیک سیدھا نیچے زمین پہ انسانوں کا کعبہ ہے. تو سارے انوار جو ہے عرش سے بیت المعمور پر آتے ہیں اور بیت المعمور سے کعبۃ اللہ شریف پر نازل ہوتے ہیں. تو بیت المعمور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرمائے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ پیٹ لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. وہ بھی حضور کو سلام کیے، حضور کو مبارکبادیاں دی. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی، سدرۃ المنتہا پہنچی. سدرہ کیا ہے؟ ایک درخت ہے جس کے پتے بڑے بڑے ہیں، جبرائیل علیہ السلام کا مسکن ہے، جبرائیل علیہ السلام رہتے ہیں اس درخت کے اوپر. تو وہاں پہنچنے کے بعد جبرائیل علیہ السلام عرض کیے کہ یا رسول اللہ یہ میری انتہا ہے، میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا. اس کے آگے جو انوارات ہے، حالانکہ خود وہ نور کے بنے ہوئے ہیں اور جبرائیل سب سے افضل فرشتے ہیں نا، تو وہ کہنے لگے کہ اس سے آگے جو انوارات ہیں جبرائیل وہاں نہیں جا سکتا، اس کی حد نہیں ہے کہ اس کے آگے بڑھے. اب وہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے. یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی. کسی نے کیا خوب کہا کہ جبریل کی آنکھوں نے کہاں دیکھا تھا یہ منظر، جبریل کی آنکھوں نے کہاں دیکھا تھا یہ منظر کہ رہبر راہ میں رہ جائے، راہ ہی پار ہو جائے. حضرت جبریل علیہ السلام رہبر رہے نا، انبیاء کو آگے پیغام خدا دیتے رہتے تھے، مگر ایک مقام ایسا آیا کہ رہبر پیچھے رہ گئے، راہ ہی پار ہو گئے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم 70,000 نوری حجابات طے کر کے اللہ کے حضور میں پہنچے. قرآن میں پھر اس کا ذکر ہے، ابتدائی معراج کا ہے، انتہائی معراج کا ہے. بیچ کا جو واقعہ ہے سارا حدیثوں میں آیا، اور کوئی حدیث کی کتاب شاید ایسی ہوگی جس میں واقعہ معراج ذکر نہ ہو. آپ لوگ اٹھا کر دیکھ لیں. تو اتنی اہمیت ہے اس کی. مگر آج کے دور میں بدعقیدگی کی مار جو لوگوں پر پڑی ہے، تو اس کی وجہ سے اس واقعے کو بالکل معاملی کر کے بتانے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ وہ واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے. تو مختصر یہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام مقام دنا فتح اللہ قاب قوسین تک پہنچے. وہاں اللہ کا دیدار کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت کے لیے 50 نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سفارش کر کے وہ 50 کو 5 کروا دیے. اس کے بعد بولے وہ بھی نہیں پڑتی آپ کی امت، میرے کو معلوم ہے میری امت کیا کیا کری، لہٰذا آپ اس کو بھی کم کرائیے. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اب مجھے حیا آتی ہے، اللہ نے ایک تحفہ دیا وہ سارا لوٹا دوں. تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے میرے محبوب، میں نے 50 نمازیں عطا کی اور میں کوئی چیز جب دیتا ہوں تو پھر اس کو کم نہیں کرتا، 5 میں 50 کا ثواب میں نے رکھ دیا ہے. تو وہ نمازوں کا تحفہ لے کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ مکرمہ تشریف لائے. اس حال میں کہ بستر مبارک گرم تھا اور کنڈی جو دروازے کی ہوتی ہے نا، وہ جب ہلتی ہے تو کتنی دیر ہلتی، چند سیکنڈ ہل کر رک جاتی، تو وہ ہل ہی رہی تھی. اور اتنے کم وقت میں یہ سارا سفر جو صدیوں بلکہ ہزاروں صدیوں کا بھی ہو تو کوئی پورا نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ نے وقت کو روک کر کے اپنے محبوب کو یہ سفر طے کروا دیا. تو واقعہ معراج
اعلان نبوت کے 12ویں سال وقوع پذیر ہوا، اور اس موقع پر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نمازوں کا تحفہ عطا فرمایا، اس کے فضائل سنتے رہتے، بولتے رہتے، سب ہے. پھر دیکھ لو کیا حال ہے امت کا. تو بڑے بڑے باتیں سنیں گے. جو نماز کی باری آئی تو کیا کرتے؟ دیکھو اپنی محبت کا، اپنی بندگی کا، اپنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے غلامی کا اظہار ہے جی. اس میں جماعت کے ساتھ مردوں کے لیے واجب کی گئی، حالانکہ عبادت کا تقاضا یہ کہ تنہائی چاہتی ہے. یعنی اگر کوئی آدمی اپنے محبوب سے ملنا ہے تو لوگوں کے سامنے ملتا ہے، اکیلا ملتا بولتا. تو اللہ اور بندے کا جو تعلق ہے وہ تنہائی کو چاہتا ہے نا. تہجد کی نماز ہے، اندھیرے میں ہے، اکیلے پڑھے تو زیادہ ثواب ہے. کیوں ہے یہ تنہائی؟ مگر وہ نماز کو بھی جماعت سے اللہ نے اس واسطے رکھا، عبادت تو کرو اللہ کی، مل کے کرو، اللہ کو پسند ہے. جماعت کے بڑے فوائد ہیں، بڑے فضائل. سرکار شیرازی صاحب قبلہ اس حوالے سے ایک رسالہ بھی لکھے، فوائد جماعت فارسی زبان میں، تو اس کو ترجمہ بھی کیا ہم نے، ہمارے پاس موجود ہے وہ 7 رسالے حضرت کے، اس میں تصوف کے تعلیمات کے رسالوں کے ساتھ وہ رسالہ بھی ہم رکھ دیے. تو کسی کو توفیق ہوئی تو لے کے پڑھو، اس میں کیا کیا جماعت کے فوائد ہیں حضرت لکھے ہیں. وہ رسالہ ایسا ہے کہ اس کی کئی کتابوں میں شرح کی جا سکتی. تو مختصر یہ کہ یہ واقعہ معراج تھا. اور پھر نبوت کے 13ویں سال جب حج کا موقع آیا تو مدینہ شریف کے 72 لوگ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس پر مسلمان ہوئے، اور انہوں نے بیعت کی. اور اس بیعت کو کہتے ہیں تاریخ اسلام میں یا سیرت نبوی میں بیعت عقبہ ثانیہ، گھاٹی میں کی ہوئی دوسری بیعت. وہ بیعت بھی کیا تھی؟ جانثاری کی بیعت تھی، فداکاری کی بیعت تھی. اور سرکار پاک علیہ السلام نے ان 72 صحابہ پر جنہوں نے بیعت کی تھی 12 لوگوں کو نقیب سردار مقرر فرمایا. دیکھو آپ ایڈمنسٹریشن کیسا ہونا چاہیے، آدمی کو ذمہ دار بنانا چاہیے کسی پر، اور کوئی کسی کے ماتحت رہے، کوئی کسی کے اوپر رہے. یہ جو ہے پیغام بھی اس جو ہے سرکار کی جو ہے اسوہ میں ہم کو ملتا ہے. تو سرکار پاک علیہ السلام نے خزرج کے قبیلے کے 9 افراد کو اور اوس کے قبیلے کے 2 مدینے کے جو بڑے قبیلے تھے میں ذکر کیا، ان میں جو ہے 12 لوگوں کو نقیب مقرر فرمایا. جو قبیلہ خزرج کے نقیب تھے ان میں اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ تھے، جو مدینے میں پہلے جو ہے ایمان لانے والے صحابی ہیں. اور سعد ابن ربی، عبداللہ ابن رواحہ، اور رافع ابن مالک، اور عبید اللہ ابن عمر، اور حضرت برا ابن معرور، حضرت سعد ابن عبادہ، اور منذر ابن عمر رضی اللہ عنہ، اور عبادہ ابن ثابت. یہ سارے خزرجی نقیب ہیں، سردار ہیں. اور 3 تھے قبیلہ اوس کے، اسد ابن حزیر جو حضرت مصعب بن عمر سے گفتگو کرنے کے بعد مسلمان ہوئے، میں تفصیل بیان کرا، اور سعد ابن خیثمہ، اور ابو الہیثم بن تیہان رضی اللہ عنہ اجمعین. تو یہ 12 افراد تھے. اور اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان جب کیا تو اس وقت حضرت عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، بعض کہتے ہیں فتح مکہ سے پہلے ہوئے، بعض کہتے ہیں جنگ بدر کے بعد ہوئے، بہرحال اس میں اختلاف ہے، لیکن اس وقت تک تو مسلمان نہیں ہوئے تھے. جب یہ عہد و پیمان ہو رہا تھا حضرت عباس اٹھ کر کہنے لگے، دیکھو مدینے کے لوگوں، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے محبوب ہیں، ان سے تم لوگ جو ہے عہد و پیمان تو کر رہے ہو، سوچو جب یہ عہد کر کے تم اس کو نہیں نبھاؤ گے تو تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان کی اب تک حفاظت کی ہے. اگر تم یہ وعدہ کر رہے ہو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی مدینہ طیبہ تشریف لائے تو تم ان کی نگرانی اور حفاظت کر سکتے ہو تو تم بیعت کرو، ورنہ ابھی بول دو ہم کو. تو اس پر حضرت برا ابن عازب رضی اللہ عنہ اٹھے، بڑے جوشیلے صحابی تک کہنے لگے کہ ہم تلواروں کے سائے میں پلے ہیں، اور بھی کچھ اپنی فخر کی باتیں کرنے لگے. تو حضرت ابو الہیثم رضی اللہ عنہ جو بڑے سنجیدہ صحابی تھے اٹھے، ان کی پیٹھ تلوار کر بیٹھ جاؤ. اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہمارے یہودیوں سے قدیم تعلقات ہیں، اب ہم مسلمان ہو گئے، جس کی وجہ سے ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں گے، اب لازمی بات ہے. اور اگر آپ مدینہ طیبہ تشریف لائیں، ہجرت کا ماحول پیدا ہو رہا تھا، اور پھر یہودی جو ہمارے مخالف ہو جائیں، اور پھر آپ جو ہے مدینہ طیبہ سے واپس تشریف لے جائیں گے، تو ایسی صورت میں ہمارے لیے کیا ہوگا؟ دیکھو آپ کتنی دور کی سوجی ان کو. تو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، سنو، میں تمہارا ہوں، تم میرے ہو، تمہارا دشمن میرا دشمن، تمہارا دوست میرا دوست، میرا جینا اور مرنا تمہارے ساتھ ہے فرمایا. تو اس کے بعد بیعت ہو گئی اور وہ لوگ مدینہ طیبہ کو لوٹ گئے. اور یہ جو تھی 1-2 آدمی تو نہیں تھے، 70 آدمی بیعت کرے. تو قریش کے قبیلے کے بھی مقبرہ تھے، وہ جا کے لگا دیے کہ ایسا کوئی اندر جو ہے گٹھ جوڑ چل رہا. تو غصے میں پورے کفار نکلے اور تحقیق کرنے لگے، لیکن چونکہ یہ مدینے کے صحابہ لوٹ چکے تھے لہٰذا ان کو صحیح جو ہے انفارمیشن مل نہیں پائی. کسی کو پکڑ کے پوچھے جو شریک ہوئے تو معلوم ہوتا تھا. البتہ حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو پکڑ لیے لوگ اور ان کو جو ہے سختی کرنے لگے اور ان کو ڈانٹ ٹپٹ کرنے لگے. تو بعض جو ہے سمجھدار قسم کے جو لوگ تھے کفار میں کہنے لگے، بھائی یہ مدینے کے لوگ ہیں، ان کو چھیڑو نکو، ہمارا شام کا جو سفر ہے مدینے سے ہو کے گزرتا، تو ہمارے تعلقات ان سے خراب ہو جائیں گے، تو ہمارا راستہ تجارت کا بن جائے گا، بزنس پہ ہمارا اثر پڑے گا، کاروبار پہ اثر پڑے گا. تو حضرت سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ کو بھی چھوڑ دیا لگا. تو یہ لوگ چلے گئے. اس کے بعد سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم ہوا تھا کہ مسلمانوں کو آپ ہجرت کے لیے ترغیب دلائیں، لیکن خود سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت کرنے کا صحابہ کو حکم دیا مدینے کی طرف. تو سب سے پہلے ہجرت کرنے والے مدینے کی طرف جو صحابی ہیں ان کا نام ہے ابو سلمہ رضی اللہ عنہ. یہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بعد میں چل کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بنی مومنوں کی ماں، ان کے شوہر تھے. مدینے جانے کے بعد جب ان کا انتقال ہو گیا تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ام سلمہ ان کی زوجہ کو جو ہے حضرت ابو سلمہ کی اپنے عقد نکاح میں لیے اور یہ شرف ان کو عطا فرمائے کہ ان کو ام المؤمنین جو بننا نصیب ہوا.
تو مختصر یہ کہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ بڑی بہادری سے ہجرت کی ہے، اور پھر صحابہ اکرام میں جو ہجرت کرنا چاہتے تھے ہجرت کرتے گئے. تو ہجرت کا عمل اس زمانے میں کوئی معمولی عمل نہیں تھا، ایک تو عبادت تھی، کیوں اللہ رسول کے حکم کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے. دوسرے بہت عظیم قربانی تھی. کیوں ہجرت کرنے والے جب ہجرت کر کے جاتے تھے تو اپنے کئی بیویوں کو چھوڑ دیے جو مسلمان نہیں ہیں، چھوڑ کے چلے گئے مدینے کو، بیوی ہیں بچے ہیں. کئی اپنے بیویوں کو ساتھ لے گئے تو ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہوا. جب گئے تو گھراں خالی کر کے جانا پڑا، تو گھراں غیر مسلمہ قبضہ کر لیے، تجارتاں چھوڑ کے چلے گئے، منصباں چھوڑ کے چلے گئے. تو یہ صرف مکے سے مدینہ جانا نہیں تھا، پوری ایک قربانی کی داستان ہے. تو عظیم قربانی انہوں نے دی ہے. لوگ ہجرت بولتے ایسا واقعہ ہے مکے سے لوگ مدینے غیر سمجھتے، ہرگز نہیں. بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا واقعہ ہے. صحابہ اکرام کی ایسی اس سے عظمت ظاہر ہوتی ہے کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کا. تو بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اسلام ہم کو ملا یہ ایسے نہیں ملا، ایسی ایسی قربانیاں اس کے لیے دی گئی ہیں، ایسی ایسی تکالیف اٹھائی گئی ہیں، گھر بار لٹا دیا اپنے، سب کچھ قربان کر دیا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر. اس واسطے ان کی ایسی عظمت ہے، اور ان کی ایسی عظمت ہے اسی وجہ سے ان کے دشمن بھی ہوتے ہیں. ان کو معلوم ہے ان کی عظمت گھٹانے کے واسطے کچھ نہ کچھ عیبہ نکالنا. تو صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ معصوم نہیں ہے، صرف انبیاء معصوم ہوتے ہیں. ان سے خطائیں ہوئی ہیں، لغزشیں ہوئی ہیں، گناہ ہوئے ہیں، کبیرہ بھی ہوں گے، صغیرہ بھی ہوں گے، مگر سرکار کی محبت اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت، حضور پہ جو جانثاری اور فداکاری انہوں نے دکھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی سب خطائیں معاف فرما دی، اور اللہ ان سے راضی ہو گیا. اور اس کی سند قرآن میں اللہ نے نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی اور اللہ ان سے راضی. تو مختصر یہ کہ واقعہ ہجرت کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے. اب صحابہ تو ہجرت کرنے لگے اور کفار کو پتہ چل گیا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معاہدہ مدینے کے لوگوں سے ہو گیا ہے، اور اگر یہ مدینے کو پہنچ جائیں گے مکہ چھوڑ کے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں اپنا گروپ بنا کر کے ہم سے جنگ نہ کریں. تو اب کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. تو اس کے واسطے سارے جو ہے بیٹھ کر کے ایک جو ہے میٹنگ کرنے لگے. دارالندوہ ان کا اڈا تھا، پارلیمنٹ تھی ان کی مکے کی. تو وہاں پر بڑے بڑے پورے سردار جمع ہوئے. ایک دن کانفرنس ہوئی سارے کفاروں کی. تو اس میں شیطان بشکل انسان ایک بوڑھے شخص کی صورت میں آ گیا. تو علماء پوچھے تم کون ہے بھائی، پہچانتے نہیں ہم؟ تو بولے ارے میں نجد جو علاقہ ہے نا، ریاض وغیرہ جدھر ہے نا اس کو نجد بولتے، اور یہ مکہ مدینہ جدھر اس کو حجاز بولتے عرب میں. جیسے ہمارے پاس ساؤتھ انڈیا ہے دکن بولتے، مراٹھواڑہ بولتے، ایسے علاقے رہتے ہیں نا. تو ویسے یہ جو نجد کا علاقہ ہے یہ ریاض وغیرہ کی طرف آتا، اور یہ حجاز جو ہے مکے اور مدینہ کی طرف کو بولتے. تو مختصر یہ کہ میں شیخ نجد ہوں، نجد سے آیا ہوں بولے، تو اس کو بھی شریک کر لیے میٹنگ میں. تو بشکل انسان آ کے بیٹھ گیا، بڈھے آدمی، تجربے کار آدمی کی صورت میں. اب میٹنگ شروع ہوئی تو ایک ایک صاحب ایک تجویز دینے لگے کہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے. تو ابو البختری نام کا ایک شخص تھا، انہیں تجویز دیا ایک کام کرو بھائی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پورے مل کے پکڑ لیں گے معاذ اللہ، اور ان کو ایک ایسی کوٹری میں جس میں دروازہ نہ رہنا، خالی ایک کھڑکی رہنا بند کر دیں گے، وہ چھوٹی تنبی رہنا، اس میں سے کھانا ڈال دیں گے، کھانا وہی رہنا انہوں. تو نہ تبلیغ کر سکتے نہ کچھ بھی کر سکتے، قید کر دیں گے ان کو، بلکہ ایسا طے کرے معاذ اللہ. تو فوری جو شیطان بولا کیا نادانی کی باتیں کر رہے ہیں تم، سوپ کرتے اور ان کے جو چاہنے والے بیٹھ کے دیکھتے رہتے. کس کی مجال ہے ان کے چاہنے والوں کو روک دے؟ آندھیوں کو تو روکا جا سکتا ہے، طوفانوں کو تو روکا جا سکتا ہے، محمد عربی کے صحابہ کو نہیں روکا جا سکتا. بولے ان کو چھڑا لے کر نہیں جائیں گے. بولے تو نہیں یہ بات صحیح نہیں ہے، مشورہ صحیح نہیں ہے، ریجیکٹ. اس کے بعد ایک دوسرا کافر ابو الاسود اس کا نام تھا، اٹھ کے بولا میں ایک تجویز دیتا ہوں بھائیو، وہ یہ کہ ہم کیا کریں گے. بولے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر بدر کر دیں گے معاذ اللہ، مکے سے نکال دیں گے. بھائی اب کہاں جاتے جانے دو، کیا کرتے کر لیں دو، اپنے کو تو سب یہ مصیبت سے نجات مل جاتی نا، یہ دعوت تبلیغ قرآن بت پرستی بری یہ وہ سب باتوں سے ہم کو نجات مل جاتی، یہ کر دیں گے. بولے تو پھر شیطان بولا انہوں وہاں جاتے اور انہوں وہیں بیٹھتے وہیں اپنا کام کر لیتے، ایسا ہو سکتا کیا؟ ان کی دعوت ایسی ہے، ان کا پیغام ایسا ہے، وہاں سے شروع ہوا تو ہر طرف پھیل کے تم لوگوں کو بھی کھا جاتا پورا. بولے پیغام ان کا یہ بات بھی درست نہیں ہے، بولے یہ بھی کام آنے والی چیز نہیں ہے، ختم ہو. ابو جہل شیطان کا بھی باپ ہے لائن، انہیں مشورہ دیا بھائیو میں ایک مشورہ دیتا تم لوگوں کو، اپن کیا کریں گے ہر قبیلے سے ایک آدمی کا انتخاب کریں گے، سلیکشن کریں گے، اور وہ سب مل کے کیا کریں گے ایک تخت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راتوں رات گھر پہ اٹیک کر دیں گے اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیں گے. تو اب چونکہ ہر قبیلے کا آدمی اس میں شامل رہے گا تو خاندان بنو ہاشم جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے ہم سے جھگڑا نہیں کر سکیں گے، کتوں سے لڑیں گے ان کا خاندان. تو وہ لوگ کیا کریں گے خون بہا لینے تیار ہو جاتے. خون بہا بولتے پیسے، اس زمانے میں دیت بولتے اس کو. کسی کو قتل کرے تو اس زمانے میں سزا قتل تھی، اور اگر قتل کی سزا معاف کر دی تو پیسے لے کے معاف کر لیتے تھے. تو بولے لوگ مجبور ہو کے بولیں گے ٹھیک ہے بھائی پیسے دے دو، بول کے پیسے لے لیں گے، اپن چندہ کر کے دے دیں گے. بولے تو یہ جو ہے ایسی تجویز تھی، سنتے ہی شیطان اچھلا کے تھے بیٹھا ہوا تھا نا. تو شیطان اچھل کے بولا واہ 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 کیا تجویز ہے، اس سے بہتر تجویز نہیں ہو سکتی، اس پہ عمل ہونا چاہیے. تو اس پہ بعض علماء بولے کہ بعض لوگ ایسے رہتے ہیں کہ شیطان خود نہیں سوچ سکتا وہ باتیں ان کو سجائی دیتے. تو اس میں سے ایک تھا ابو جہل لائن. تو اب یہ طے ہو گیا کہ بھائی یہ تجویز ابو جہل کی سب سے اچھی ہے، اس پہ عمل کریں گے. طے ہوگا کہ آج رات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اوپر حملہ کر کے معاذ اللہ اپنا منصوبہ تکمیل کو پہنچائیں گے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب کے اس کی خبر دے دیا. قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کفار جو ہے منصوبہ کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر لیں، لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، کہ آپ کو قید کر لیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو خارج کر دیں گھر سے مکے سے. وہی باتیں کی تھی نا، وَيَمْكُرُونَ، اور یہ مکر کر رہے تھے، سازشیں بنا رہے تھے. وَيَمْكُرُ اللَّهُ، اور اللہ تعالیٰ ان کی تدبیر فرما رہا تھا. وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر فرمانے والا. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی خبر ہوئی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ٹھیک دوپہر کے وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر پر پہنچے.
پہلے سے حضور فرما دیے تھے ابو بکر ہجرت کی نوبت آنے والی ہے, اور حضرت ابو بکر سے کہا کہ ابو بکر سب کو ہٹا دو, میرے کو آپ سے تنہائی میں بات کرنا ہے. تو حضرت ابو بکر کہ یا رسول اللہ, میرے آپ کے اور آپ کی زوجہ پاک سیدہ عائشہ سے حضور کا عہد ہو گیا تھا اس وقت, ان کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سنو ابو بکر, اللہ تعالیٰ نے مجھے آج ہجرت کا حکم دے دیا ہے. تو عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی اپنے ساتھ شامل فرما لیجیے. تو حضور فرمایا ٹھیک ہے, تم بھی میرے ساتھ ہجرت کرو گے. پہلے سے تیاریاں ہو چکی تھی, 2 اونٹ حضرت ابو بکر صدیق ہجرت کے لیے تیار کر کے رکھے تھے, اونٹ کی پتیاں وغیرہ کھلا کے ان کو اچھا لمبے سفر کے واسطے تیار کرے تھے. تو یہ اور ایک بات کیا پتہ چلی, کوئی بھی بڑی مہم ہے تو آدمی کو پہلے سے اس کی تیاری کرنی چاہیے. سب سے بڑی مہم کیا ہوتی ہے انسان کی زندگی میں؟ موت. اس کے واسطے کیا تیاری ہے ہمارے پاس؟ سب سے بڑی تیاری اس کی کرنا. ہر وقت یہ سمجھتے رہنا کب آتی کیوں نہیں, اس کے واسطے نیک کام, اور ہمیشہ نیک کام کرتے رہے تو نیکی کے ساتھ موت آتی. سمجھتے بولے اچھے کاموں میں ہمیشہ لگے رہو, آدمی جو کام میں لگا ہوا رہتا ہے اسی میں مرتا. خیر کے کاموں میں لگے رہنا, کیونکہ کس کو بھی نہیں معلوم کب آتی نا, اس واسطے. تو مختصر یہ کہ پہلے سے حضرت ابو بکر تیاری کر کے رکھے تھے. فوری سیدہ اسما جو حضرت عائشہ کی بڑی بہن ہے, وہ کیا کی, توشیدان تیار کی, اور ان کے پٹکا تھا کمر میں, عورتیں باندھتی تھی. وہ توشیدان کو بننے کو کچھ بھی نہیں ملا, تو جلدی جلدی کیا کرے, پٹکا نکال کے 2 چیر کر دیا اس کو. ایک پٹکا بن لیا اپنا, دوسرا جو ہے توشا بن گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے یہ عمل کو دیکھے تو سرکار جو ہے فرمائے کہ یہ 2 پٹکے والی ہے, ذات النطاقین کا لقب ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمایا, 2 پٹکے والی. تو حدیثوں میں آیا ان کا لقب یہ سیدہ اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہا. پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کو تشریف لائے اور سیدنا علی کو بلا کر فرمایا کہ علی میں ہجرت کرنے والا ہوں, ابو بکر میرے ساتھ ہیں. اور پھر اس سفر کے لیے حضور پاک علیہ السلام نے جو انتخاب کیا تھا, ایک راہ بتانے والے کا, جو ایکسپرٹ تھا راستے بتانے کا, اس کا نام تھا عبداللہ ابن اریقط. اور حضرت ابو بکر کے ساتھ حضرت ابو بکر کے غلام تھے خاص, عامر ابن فہیرہ ان کا نام تھا, ان کو بھی ساتھ رکھنا طے ہوا تھا. اور ایک دن مقرر کر دیا گیا, جگہ مقرر کر دی گئی کہ وہاں پر جو ہے وہ اونٹ لے کر آ جائیں گے اور وہاں سے سفر جو ہے ہجرت شروع ہوگا. سیدنا علی کو حکم فرما دی کہ علی یہ لوگوں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھا ہے. سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بھی امانت لا کے رکھاتے تھے, یعنی دشمن تھے تو بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار, ان کی امانت اور دیانت کے قائل تھے. تو ہم بھی سرکار کے غلام ہیں, ان کی امتی ہیں, ہماری بھی شخصیت ایسی ہونی چاہیے کہ دشمن بھی رہا تو اس کو معلوم رہنا بے ایمان نہیں ہے, انہوں بدیانت نہیں ہے. ہوں گے کسی بات پہ میرے سے مخالفتیں اور دشمنیاں, لیکن یہ دھوکہ نہیں دے سکتے. یہاں تو دوست سے امید نہیں کر سکتے, انہیں کب جو ہے ڈیش دے دیتا, بھائی سے امید نہیں کر سکتے. آج کے دور میں یہ کردار ہمارا ہو گیا. سب سے اہم چیز انسان کا کردار ہوتا ہے, اس کے بارے میں انسان کو اعتماد رہنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار اعتماد کرتے تھے کہ ہم سے لاکھ ان کی دشمنیاں ہو, ہمارا مال ان کے پاس غیر محفوظ نہیں ہے, ہماری چیزیں ان کے پاس غیر محفوظ نہیں رکھاتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قربان جاؤ, ایسے جانی دشمن کے جو قتل کا منصوبہ بنا رہے ہیں, ان کی امانتوں کو لوٹانے کے لیے جانے ولایت کو حکم فرما رہے ہیں. تو حضرت مولا علی کو فرما دیا تم بستر پر سو جانا. اب ان کا بھی ایمان اور سرکار پر اعتماد دیکھو. سیدنا علی کا چادر تان کے مزے میں سو گئے. کسی کو معلوم ہے دشمن اٹیک کرنے والے وہ تو نہیں آتی اس کو, انہوں مزے سے سو گئے. تم کو معلوم ہے کیونکہ حضور فرمائے تھے اے علی 3 دن تک مکے میں رہنا, 3 دن کے بعد میں تم آ جانا. تو بے فکر ہو گئے. سرکار فرمائے 3 دن کے بعد میں آ جانا, مطلب علی ضرور پہنچے گا وہاں. یہ ایمان سرکار کی بات پر تھا ان کا. تو مختصر یہ کہ سرکار پاک علیہ السلام جیسے ہی اندھیرا چھایا, اپنے مکان اقدس سے نکلے اور دیکھے کہ کفار سارے گھر کو گھیرے ہوئے. تو حضور ایک مٹی اٹھائے اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیت پڑھ کے ان کی طرف پھینک دیا. تو وہ مٹی کے ذرات جو اڑے اور جس کافر کے اوپر پڑے انہیں زندہ لاش بن گیا, اس کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا, سدھرا نہیں کچھ بھی. اب اس کی زد سے جو بچ گیا تھا, ایک کافر دور ٹھہرا ہوا تھا, انہیں دیکھ رہا تھا. سب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے چلے گئے. تو انہیں سمجھا اب اٹیک کرتے, جب اٹیک کرتے بعد میں آ کے ان کو ہلایا تو ہوش میں آئے. تو بولے کیا کر رہے ہیں؟ تو بولے اٹیک کرنے ٹھہرے. تو بولے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بےہودہ تم لوگوں کے سامنے سے نکل کے چلے گئے, تم لوگوں کو دکھا بھی نہیں. تو سب اپنے ہاتھاں ملتے رہ گئے اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ حکمت عملی اختیار فرمائے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو لے کر کے حضور جو ہے غار ثور میں تشریف لے گئے. تو یہ غار ثور جو ہے مکہ مکرمہ کے قریب غار ہے. تو وہ جو ہے غار مدینے کے اپوزٹ راستے پہ ہے. مثلا اب دیکھیے میرے پیٹھ کے پیچھے اگر راستہ مدینہ شریف کو جاتا ہے تو وہ غار یہ دروازے کی طرف ہے. تو آدمی کو جہاں سفر کرنا ہے اس طرف چلے نا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخالف سمت میں تشریف لے گئے. اور یہ حکمت عملی تھی, حضور کو پتا تھا کہ میں جب نکل جاؤں گا کفار ضرور مجھے تلاش کریں گے. تو ان کی تلاشی مہم جب اختتام پا جائے تب مدینے کا راستہ اختیار کیا جائے, یہ حکمت تھی. اس سے اور کیا پتہ چلا کہ کوئی بھی اہم کام ہو, رازداری رکھنے کا کام ہو تو رازداری بھی رکھنی چاہیے اور حکمت عملی اختیار کرنا چاہیے. سوائے سرکار کا قدم پر جو ہم کو سیکھنا ہے زندگیوں میں. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور میں تشریف لے گئے. وہ پہلے حضرت ابوبکر صدیق غار میں داخل ہوئے, غار کو صاف کیے. صاف کرنے کے بعد میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس میں داخل ہوئے. اور واقعات کی بڑی تفصیل ہے اس میں. آیا ہے کہ جب حضور کو حضرت ابوبکر صدیق لے کر کے جا رہے تھے تو پتھریلا راستہ تھا, تو حضور کے قدم مبارک زخمی نہ ہو جائے تو ابوبکر صدیق کندھے پر بٹھا لیتے تھے حضور, اور پھر خود اپنے پیروں کے نشان لوگوں کو پتہ نہ چلے اس کو میٹتے جاتے تھے, کہتے کہ کوئی پیچھے پیچھے دیکھتے ہوئے آ گیا. تو وہاں پہ سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق جا کر اس غار میں 3 دن رات قیام کیے. تو کھانے پینے کا انتظام کیسا کرنا, مسئلہ ہے. تو حکمت کے قربان جاؤ سرکار کے. عامر ابن فہیرہ بکریاں چراتے ہوئے غار تک لے کے آتے تھے. شام کے وقت اندھیرا چھا جاتا تھا تو دونوں غار سے اتر کے آتے تھے. بکریوں کا دودھ نتھار کے حضور کی خدمت میں پیش کیا جاتا. حضرت ابوبکر اور حضور دودھ نوش فرماتے اور پھر انہوں بکریاں کیا کرتے تھے, وہ خدموں کے نشان نظر نہیں آنے, بکریاں چلا دیتے اس کے اوپر سے تاکہ وہ ریت کے اوپر ریت بکھر جائے اور بکریوں کے پیروں کے نشان نظر آئے. اور حضرت ابوبکر صدیق کے صاحبزادے روزانہ آ کے مکے میں کیا ایکٹیویٹی ہو رہی ہے اس کی رپورٹ دے کے جاتے تھے. کیسا منظم
اور کیسا جو ہے پر حکمت سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا، اندازہ لگائیے۔ 3 دن کے بعد میں طے شدہ پروگرام کے مطابق عبداللہ ابن اریقط 2 اونٹنیاں لے کر کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے۔ ایک اونٹنی پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے اور حضور کی اونٹنی کی نکیل عبداللہ ابن اریقط نے پکڑی۔ دوسری اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق اور عامر ابن فہیرہ جو حضرت ابوبکر صدیق کے غلام تھے وہ دونوں اس پر سوار ہوئے، اور پھر جو عام راستہ مدینے کو جانے کا تھا، ایک یعنی ہائی وے ہوتا نا بھائی، سب بڑا شہر ہے اس کی طرف جاتے سب کو معلوم رہتا۔ اب مین روڈ جیسا سیمنٹ کی ہمارے پاس تو اس زمانے میں تو تھی نہیں، لیکن ایک صاف مسطح ایک لیول راستہ مدینے کو جانے کا تھا۔ اس راستے کو چھوڑ کر کے ارتک راستے سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، یعنی سمندر کے کنارے سے ہوتے ہوئے۔ اب کفار جو ہے اعلان کر دیے کہ جو کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام دیا جائے گا۔ 100 اونٹ اس زمانے میں بہت بڑا انعام تھا، لاکھوں روپے کا انعام تھا سمجھ لو آپ۔ تو اب بہت سارے اس لالچ میں نکل گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتے ہوئے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر کا، ہجرت کا سلسلہ جب چلا تو یہ تاریخ تھی 1 ربیع الاول، پیر کا دن تھا، اور سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام سفر میں تشریف لے جا رہے تھے کہ توشہ ختم ہو گیا۔ 10-12 دن کا سفر ہوتا تھا مکے سے مدینے کا اونٹ پر، توشہ ختم ہو گیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاحظہ فرمائے تو ایک جھوپڑی نظر آئی۔ تو یہ قافلہ اللہ والوں کا وہاں جب پہنچا تو جھوپڑی میں ایک خاتون رہتی تھی، ان کا نام تھا معبد۔ وہ خاتون جو ہے مسافروں کو جو ہے اپنا کھانا پانی وغیرہ فراہم کرنے والی خاتون تھی، مگر اتفاق سے اس وقت ان کے پاس کچھ بھی کھانے پینے کے لیے نہ کھجور تھے اور نہ بکریوں میں ان کے دودھ تھا۔ سرکار پہنچ کر ان سے پوچھے کہ بھائی تمہارے پاس کھانے پینے کچھ ہے تو پیسے لے لو، کھانا دو کچھ، تو بولے نہیں ہے، میرے شوہر بھی جنگل کو گئے ہوئے ہیں، بکریاں بھی نہیں ہیں، ان چرانے لگے جس میں دودھ تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی جھوپڑی میں ایک کونے میں بکری تھی نحیف قسم کی، اس پہ نظر پڑی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے اماں تم اجازت دیے تو میں وہ بکری کا دودھ دھو لیتا ہوں۔ دودھ دھونا بولتے نچوڑنے کو بولتے، تو وہ کہنے لگے دودھ ہی نہیں ہے اس میں، آپ کیا نہیں چھوڑتے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں بکریاں چرائے تھے تو حضور کو بکریوں کو کیسا جو ہے دیکھ بھال کرنا آتا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی وہاں پہنچے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے بکری کے تھن کو ہاتھ لگائے، تھن میں دودھ آ گیا، بھر گئے تھن دودھ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دودھ جو ہے نتھارنے کے بعد برتن میں خود بھی نوش فرمائے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی کیے اور جو بھی ساتھ تھے وہ سب بھی پیے، اس کے بعد بھی دودھ بچا ہوا رہا، تو وہ بڑی بی کو عنایت فرما دی۔ اور واقعات میں آیا ہے کہ وہ بکری جو ہے 18 ہجری تک زندہ رہی، اور ایسے زمانے میں جب کہ سخت قحط پڑا تو بکریوں میں دودھ نہیں رہتا، ویسے وقت بھی وہ بکری میں دودھ آتا رہتا تھا سرکار کے دست اقدس کی برکت سے۔ پھر یہ قافلہ جب آگے بڑھا تو سراقہ نام کا ایک شخص جو بدو قسم کا تھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا تھا، گھوڑ سوار تھا زبردست، گھوڑا دوڑا کے آیا تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے پر نظر پڑی سمجھ گیا کہ میری جو منزل ہے یوں ہی ہے۔ آگے جب بڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابوبکر صدیق کہنے لگے یا رسول اللہ یہ سراقہ گھوڑا دبا کے آ رہا، حضور فرمایا فکر مت کرو، جیسے ہی قریب آیا اس کا گھوڑے کے پیر زمین میں دھس گئے۔ میں نے سمجھا اتفاقی بات ہے، بلکہ پھر کوشش کرا پھر دھس گئے، تو میں نے سمجھ گیا کہ یہ جو ہے عام بات نہیں ہے کوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے امان طلب کیا، حضور امان عطا فرمائے اس شرط پہ کہ تم دوسروں کو ہماری خبر نہ دو۔ پھر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بشارت عطا فرمائے کہ اے سراقہ میں تیرے ہاتھوں میں جو ہے روم کے بادشاہ کے کنگن دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ بعد میں حضرت عمر کے زمانے میں حضور کی بات پوری ہوئی اور سراقہ آ کے مطالبہ کیا تو وہ جب فتح ہو گیا تھا تو اس کو کنگن ان کو دیے گئے۔ تو مختصر یہ کہ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو وہاں پر جو ہے بریدہ اسلمی نام کے ایک شخص جو ہے انعام کے چکر میں آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے پکڑ کے انعام حاصل کرنے کے لیے۔ تو حضور سے جیسے ہی سامنا ہوا اور جلال نبوت کو دیکھے، حسن کو دیکھے سرکار کے، تو اپنے جو ہے ارادے سے تائب ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہے انہوں نے ایک جھنڈا جو ہے خدمت میں پیش کیا اور کہا کہ آپ مدینے میں جب داخل ہو تو اس جھنڈے کے ساتھ داخل ہو، اپنا امامہ نکال کے اس پہ بندھیے۔ اور اتفاق سے حضرت زبیر بن عوام جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھپھیرے بھائی ہے، وہ ملک کے شام سے تجارت کر کے آ رہے تھے، تو وہاں حضور سے ان کی ملاقات ہو گئی، تو 2 جوڑے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں انہوں نے پیش کیے، نئے جوڑے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہونے سے پہلے وہ زیب تن فرما لیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سواری جب مدینہ طیبہ پہنچی تو سب سے پہلے اب جہاں مسجد قباء ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس عمر ابن عوف نام کا ایک خاندان بستا تھا، اس کے فرد حضرت کلثوم بن ہدم رضی اللہ عنہ بیت عقبہ ثانیہ میں یہ شامل تھے۔ تو یہ صحابی کے گھر پر حضور قدم رنجائی فرمائے، قیام فرمائے، اور پھر 3 دن کے بعد حضرت علی نکل چکے تھے تو وہ بھی وہاں پہنچ گئے اور سارے صحابہ میں وہاں جمع ہو گئے تھے۔ تو حضرت کلثوم ابن ہدم کا مکان تھا یا آسمان تھا سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، ستاروں سے جیسے آسمان مزین اور آراستہ ہے اور چاند بھی اس میں ہوتا ہے چمکتا، تو سرکار میرے مثل چاند کے تھے اور سارے صحابہ وہاں ستاروں کے مانند تھے، ان کا گھر اس طرح روشن ہوا۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعض روایتوں میں آیا 14 دن، بعض روایتوں میں 24 دن تک وہاں قیام فرما رہے۔ تو یہ مسجد قباء 3-4 کلومیٹر دور ہے، 5 کلومیٹر کہتے ہیں بعض تو، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں سے تشریف لے جایا کرتے تھے مسجد قباء کو پیدل، کیونکہ وہاں جا کر نماز پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ تو وہاں پر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیام کے دوران سب سے پہلا کام جو کیا وہ مسجد کی تعمیر ہے، مسجد قباء جس کے بارے میں قرآن مجید میں آیا ہے لمسجد اسس علی التقوى من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحب ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، جس کے معنی ہے لمسجد وہ ایسی مسجد ہے اسس بنیانہ علی التقوى کہ جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم پہلے دن سے۔ کیوں؟ سید المتقین صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کی بنیاد رکھے تھے، اور اس مسجد کی تعمیر میں خود بنفس نفیس میرے آقا شریک ہوئے تھے، پتھر
پتھر اٹھا کر لاتے جس میں نازک جھک جاتا تو صحابہ آ کر کہتے یا رسول اللہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں, یہ ہم کو عنایت فرما دیے. پتھر لے لیتے اور جا کر جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر دوسرا پتھر اٹھا لیتے. اور حضرت عبداللہ ابن رواحہ کا یہ شعر حضور پاک علیہ السلام کی زبان پاک پہ تھا اس وقت. وہ شعر کیا تھا, افلح من يعالج المسجد ويقرأ القرآن قائما وقاعدا ولا يبيت الليل عنه راقدا, جس کے معنی ہے کہ وہ کامیاب ہوا جس نے مسجد تعمیر کی اور قرآن مجید پڑھا کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے, یعنی چلتے پھرتے جو قرآن پڑھے وہ کامیاب ہوا, جس نے مسجد بنائی وہ کامیاب ہوا. ولا یبیت, اور وہ رات نہیں گزارتا, وہ یبیت اللیل, رات اس حال میں نہیں گزارتا, عنہ راقدا کہ وہ سویا پڑا ہے, یعنی تہجد پڑھتا ہے. تو یہ اشعار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب کے لیے صحابہ کرام کے سامنے پڑھا کرتے تھے. وہ مسجد تعمیر ہوئی اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 14 یا 24 دنوں کے بعد مدینہ طیبہ جو اصل شہر ہے اس کی طرف تشریف لے جانے کا ارادہ فرمائے, اور مدینہ شریف کے شہر اور مسجد قباء کے بیچ میں حضور پاک علیہ السلام نے قبیلہ بنی سالم کی مسجد میں پہلا جمعہ پڑھایا. تو وہ مسجد بعد میں مسجد جمعہ قرار پائی اور آج بھی مدینہ طیبہ میں مسجد جمعہ کے نام سے موجود ہے, اور لوگ جب جاتے ہیں زیارت کو مدینہ شریف کی تو مسجد جمعہ کی بھی زیارت کرتے ہیں. پھر سرکار پاک علیہ السلام جب مسجد قباء سے مدینہ طیبہ کی طرف تشریف لے جانے لگے تو سارے مدینے میں جو ہے دھوم مچی تھی سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی. سارے جو ہے انصار صحابہ دو طرف صفے بنا کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے, اور سارے بچے ہاتھوں میں جھنڈیاں لے کر خوشی سے جو ہے جھومتے پھر رہے تھے کہ آج جو ہے رسول پاک علیہ السلام ہمارے شہر میں تشریف لانے والے ہیں. اور یہ ترانہ ان کی زبان پر تھا, طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی. اور پھر سرکار پاک علیہ السلام جب قریب پہنچے مدینہ طیبہ کے تو ہر خاندان اور قبیلے کی عین آرزو تھی کہ حضور ہمارے یہاں مہمان بنے, حضور ہمارے یہاں قیام فرمائیں. لیکن پیارے آقا علیہ السلام ہر ایک مہمان نواز بنانے والے کا شکریہ ادا فرماتے اور ارشاد فرماتے کہ میری جو اونٹنی ہے نا یہ اللہ کے حکم سے چل رہی ہے, اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا وہیں رکے گی. تو وہ لوگ ہٹ جاتے. چھوٹی چھوٹی بچیاں سرکار پاک علیہ السلام کے استقبال کے لیے آ کر حضور کی سواریوں کے سامنے ٹھہر گئی اور وہ ترانہ گا رہی تھی, نحن جوار من بنی نجاری یا حبذا محمد من جاری. کیا معنی ہے اس کے؟ اس کے معنی ہے ہم بنی نجار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں. نحن جوار من بنی نجار, ہم بنی نجار قبیلے کی چھوٹی چھوٹی معصوم بچیاں ہیں. یا حبذا, کیا خوشی کی بات ہے, محمد من جاری کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پڑوسی بننے والے, حضور ہمارے پڑوسی بننے والے ہیں. یہ خوشی ان کو تھی. تو یہ ان کی باتیں سن کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے اتر کر ان کے سروں پر اپنا دست اقدس پھیرے اور ان سے ارشاد فرمائے کہ اے بنی نجار کی بچی ہو, کیا تم مجھ سے محبت کرتی ہو, کیا تم مجھ کو چاہتی ہو؟ تو بچیاں کہنے لگی یا رسول اللہ بے شک ہم محبت کرتے ہیں آپ سے, بے شک ہم آپ کو چاہتے. تو یہ سن کے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے سنو میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں, میں بھی تم کو چاہتا ہوں. فرمائیے بشارت عطا فرمائے سرکار ان کو. تو میرے سرکار ہر اس کو جو حضور کو چاہتا ہے چاہتے ہیں. تو بچیوں کے ذہنوں میں کیسا حضور کی محبت آئی تھی ہوں گی, ان کے اماں بابا ڈالے, ان کے اماں بابا سکھائے, علماء دیکھے تو نہیں تھے, پہلی مرتبہ سرکار تشریف لا رہے ہیں, ان کے ماں باپ آئے تھے ہوں گے بیعت عقبہ اولا ثانیہ میں. ان کو کیسا پتا چلا سرکار کے بارے میں؟ بتایا گیا, سکھایا گیا. آج بھی اسی بات کی ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی جائے. یقین جانو عزیزو, خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اگر ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے بچوں کے دل میں پیدا نہیں کر سکے تو ہم نے کچھ نہیں کیا, اور اگر ہم نے یہ کر لیا تو ہم نے سب کچھ کر لیا. کیونکہ حضور کی محبت ایمان ہے. اور یہ کیسے آتی ہے؟ حضور کے فضائل بچوں کو بتانا, حضور کے مناقب سے بچوں کو واقف کرنا, سرکار کے احسانات جو امت پر ان کو بتانا, اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کردار, حضور کے احسانات جو ہم پر ہے اس سے ان کو واقف کروانا. آج بچوں کو کھلاڑیوں کے بارے میں, ناچنے والوں کے بارے میں, سیریل والوں کے بارے میں, ہیروئنوں کے بارے میں, غنوں کے بارے میں, بچوں کو اور بھی کیا کیا چیزیں شہر میں کیا کیا ہو رہا سب معلوم. اپنے پیارے نبی کی زندگی نہیں معلوم, اپنے پیارے نبی کے گھر والوں کی زندگی نہیں معلوم, صحابہ کرام کے فضائل نہیں معلوم, اولیاء اللہ کے حالات نہیں معلوم. اس کے ذمہ دار کون ہے؟ مولوی صاحب نہیں ہے, حافظ صاحب نہیں ہے, انہوں اپنا کام اپنے کر رہے ہیں, ان کا پیشہ ہے, وہ ہمارا کام ہے. ہمارے گھروں میں ماحول پیدا کرنے کی ضرورت ہے, ماؤں کا کام ہے, باپوں کا کام ہے, اس کے لیے نظم بنانے کی ضرورت ہے. اور پھر محبت پیدا نہیں کر سکے ناکام ہو گئے, سمجھ لو ہم دنیا میں بھی ناکام, آخرت میں بھی ناکام. تو میرے سرکار تاکید فرمائے اپنے بچوں کو 3 باتیں سکھاؤ, اپنے نبی کی محبت سکھاؤ, نبی کی آل کی محبت سکھاؤ, اور قرآن مجید پڑھنا سکھاؤ. یہ ہماری ذمہ داری ہے جس کو پورا کرنا ہے ہم کو. تو ہم یہ ذمہ داری پوری کریں گے تو انشاءاللہ دنیا و آخرت ہماری بھی اور ان کی بھی کامیاب. تو بہرحال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری آگے چلی, اور اب جہاں مسجد نبوی شریف ہے وہاں جا کر کے وہ سواری رک گئی. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری سے نیچے اترے تو وہاں مسجد نبوی سے سب سے قریب مکان تھا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا. حضرت ابو ایوب انصاری خوشی سے پھولے نہیں سمائے اور آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اٹھائے اور لے جا کر سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان اپنے گھر میں رکھ دیے. اور پیارے آقا علیہ السلام ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر میں 7 مہینے تک ابتدائے جو ہے قیام مدینہ میں وہاں قیام فرما رہے 7 مہینے تک. جب سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے ان کے گھر میں تو حضرت ابو ایوب کہنے لگے, ان کی زوجہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ کے لیے ہم پہلی منزل پہ انتظام کریں, آپ اوپر ہے نام نیچے غلام, آپ اوپر دیکھو ادب صحابہ کا.
अपने सिखा रहे बच्चों को, मुल्सा भाई खड़े रहो, अदब से मिलो, हाफिज साहब से इज्जत से मिलो, चिच्चा से अदब से मिलो, नाना से मिलो, नहीं सिखा रहे, सलाम करो सलाम करो। मैं बोला ना सलाम ठीक है, बहुत अच्छा इस्लामी तरीका है, लेकिन क्या है अदब भी ज़रूरी है। बड़े आए तो अपने ताज़ीम के लिए खड़े होना, उलमा को मशाइख को मौका देना, आगे बढ़ाना उनको। हम ऐसा करेंगे हमारी नस्लें सीख के हमारे साथ वैसी करेंगी ना। तो मुख्तसर ये क्यों बोले या रसूल अल्लाह आप ऊपर हम लोग नीचे, हुजूर फरमाए नहीं मैं नीचे तुम ऊपर। क्यों? लोग मुझसे मिलने आते जाते रहेंगे बार बार, तुम नीचे रहेंगे तो वो घर में कमरे में से फर्स्ट फ्लोर के ऊपर रास्ता रहता था, तुमको तकलीफ होंगी। फरमाए अल्लाह अकबर, कैसा मेरे सरकार है का ख्याल फरमाने वाले। तो सरकार पाक अलैहिस्सलाम नीचे क़याम फरमा हुए और ये दोनों मियाँ भी ऊपर रहते थे। बड़ी तफसील वाक़यात की, 7 महीने सरकार वहाँ क़याम फरमा रहे और सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही मदीना शरीफ में पहुंचे वहाँ पर भी सबसे पहला काम जो हुजूर ने किया वो था मस्जिद की तामीर। और वो मस्जिद थी कायनात की अफजल तरीन, बेहतरीन और बड़ी दिलों की ठंडक पहुँचाने वाली हमारे ईमान वालों को मस्जिद नबवी शरीफ है। उस मस्जिद की तामीर में सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनफ़ से नफ़ीस शरीक हुए, गारा उठाकर लाते, पत्थर उठाकर लाते, सारे सहाबा मिलकर उसको तामीर किए। बाज़ उलमा कहते हैं कि ये जो मस्जिद उस्सी सालत तक़वा की जो आयत है वो बाज़ कहें कि मस्जिद नबवी के बारे में बोले, बात बोले मस्जिद खुबा के बारे में, और ज़्यादा कभी अक़वाल मस्जिद खुबा के बारे में। तो हुज़ूर पाक अलैहिस्सलाम जिस वक्त मस्जिद बनाए थे 60 गज़ लंबी 54 गज़ चौड़ी थी वो, और वो मस्जिद के खंबे जो है खजूर के वो थे तने, और उसकी जो छत थी खजूर के फाटे थे, और ऐसी सादगी से भरी हुई मस्जिद थी कि जब बारिश बरसती थी तो पानी टपकता था तो सहाबा इकराम कीचड़ में सजदारेज होते थे। सब तकल्लुफ़ात से पाक मेरे सरकार की मस्जिद, लेकिन बनाए सरकार। तो इससे क्या मालूम हुआ? मस्जिद बनाना, मस्जिद की खिदमत करना, मस्जिद से ताल्लुक़ रखना, मस्जिद से मोहब्बत करना, ये सब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, सहाबा की सुन्नत है। मस्जिदों से अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की जरूरत है। वो कैसा होता है? सबसे पहले नमाज़ों की पाबंदी करना 5 वक्ता, इसके अलावा जो हमसे खिदमत हो सकती करना, तनकीदा नहीं करना, मस्जिद में फ़ैन सही नहीं है, लाइट सही नहीं है, जानिमाज़ सही नहीं है। अरे भाई नमाज के वास्ते ये सब चीज़ें हैं क्या? कम अज़ कम सफाई रही तो बस है, सफाई रही तो बस है। इतना हमारे दिन में आसान है कि मिट्टी के ऊपर भी आप नमाज पढ़ सकते, पत्थर के ऊपर भी नमाज पढ़ सकते, जानिमाज़ मुसल्ला तो अच्छा है सफाई के लिए भी जाते, नहीं है सब जगह पाक है, जहाँ पाक जगह नमाज पढ़ सकते। सरकार के सदक़े में सारे रोए ज़मीन को अल्लाह ने मुसलमानों के लिए मस्जिद बना दिया है। अब लोगों को आलीशान मस्जिद होना, खाली ना होना, एसियाँ होना, वो होना, ये सब चीज़ें इबादत से ताल्लुक़ नहीं रखती। बहरहाल खिदमत मस्जिद का जज्बा दिलों में होना चाहिए। माली खिदमत कर सकते माली खिदमत करना, जिस्मानी खिदमत कर सकते करना। खास तौर पर नौजवानों को बोलूँगा हफ्ते में 1 दिन मस्जिद की सफाई करना, इंतजामिया को बोलना भाई हम लोग वॉलंटरली करते, ऐसे आके करके जाते। अल्लाह का घर है, हमारे यहाँ झाड़ू देंगे, जन्नत में हमारे लिए अल्लाह ताला घर बनाएगा। हदीसों में आया खिदमत करने से मस्जिद की जन्नत में घर बनता। तो बहरहाल ये अजीम शान मस्जिद जब तामीर हो रही थी, सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ये अशआर पढ़ रहे थे, अल्लाहुम्मा ला खैरा इल्ला खैरल आखिरा। फिर हुजूर फरमाए फग़फिरिल अंसार वल मुहाजिरा, ऐ अल्लाह खैर नहीं है मगर आखिरत की खैर है, भलाई नहीं है मगर आखिरत में भलाई है, और ऐ अल्लाह अंसार और मुहाजिरीन की मग़फ़िरत फरमा दे। ये दुआ फरमा देते सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो वाक़यात मैं बयान कर रहा हूँ हिजरत के पहले साल के वाक़यात है। ये कहाँ से? मस्जिद खुबा की तामीर से। इसी तरह हिजरत के पहले साल के अहम वाक़यात में से अजान की इब्तिदा है। नमाज के लिए मस्जिद बन गई, लोग जमा होने लगे, लेकिन फिर ख्याल आया कि भाई एक ही वक्त पे सबको कैसे जमा करना। तो कोई मशवरा दिया कि नाखूस बोले तो कुंगी रहती बड़ी हुई बजाना, कोई बोले आग जला देना, कोई कुछ बोले कोई कुछ बोले, मगर तय नहीं हुआ था कि क्या करना है। इसी असना में अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु को ख्वाब पड़ा, और ख्वाब में उन्होंने सुने कि कलीमात अजान जो हम देते हैं अल्लाहु अकबर अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, वो उनको सुनाई दिए। तो उन्होंने सुबह में आके सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत दरस में अपना ख्वाब बयान करे। उसी असना में हज़रत उमर भी आके बोले या रसूलल्लाह मेरे को भी ऐसी ख्वाब पड़ा है। तो बहरहाल ये इशारा था कि ये तरीके से लोगों को बुलाना चाहिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु को बुला के फरमाया बिलाल अब्दुल्लाह इब्न ज़ैद से वो कलिमात जो इनको ख्वाब में सुनाएगा याद कर लो, और उन्हीं कलिमात के साथ लोगों को नमाज के लिए बुलाओ। तो उस वक्त से ये अजान का जो है आगाज़ हुआ हिजरत के पहले साल। और इसी हिजरत के पहले साल अक़द मुआख़ात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनक़्क़िद फरमाया। अक़द मुआख़ात क्या है? ये अक़द मुआख़ात भाईचारे का अक़द, भाईचारे का जोड़ जो सरकार पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिर और अंसार सहाबा के बीच में कायम फरमाए थे। देखो मक्के से हिजरत करके जो सहाबा है उनको मुहाजिरीन बोलते। जब वो आए थे तो उनके पास ना घर था, ना बार था, ना उनके कारोबार थे, ना उनके पास कोई सेटलमेंट्स थे, कुछ भी नहीं थे, बिल्कुल बेसहारा। हज़रत कुलसूम बिन हिरन के मकान में थे, फिर हज़रत नुमान बिन हारिसा ने एक बड़ा हाल दे दिया था, उसमें रहते थे। तो उनका कोई ना कोई इंतजाम होना, तो मेरे सरकार की हिकमत के कुर्बान जाओ, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंसार सहाबा को बुलाए, मुहाजिरीन को बुलाए, बैठो। और उसके बाद फरमाया कि देखो ये फलां साहब है हम मुहाजिर में से, फिर अंसारी को फरमाया ये फलां साहब है, ये दोनों आपस में भाई भाई, ये साहब इनके भाई, ये साहब इनके भाई। तो अब ये जो मुआक़ात हुज़ूर कायम फरमाए, इससे क्या हुआ? जो मुहाजिर सहाबी को अंसार सहाबी का भाई बना दिया गया था, वो अपने भाई का हाथ पकड़े अपने घर को लेकर चले गए, अपने घर में उनके लिए ख़याम का इंतजाम कर दिया, ताम का इंतजाम कर दिए। और कई तो इस दर्जे ईसार और कुर्बानी का मुजाहरा किए कि अरबों में 2-2 3-3 बीवियाँ आम बात थी, तो बोले कि भाई मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूँ, आप उनसे अक़द कर लो, यहाँ तक कह दे। अब वो मुहाजिर सहाबी खुददार लोग थे, ऐसा किसी के घरों में जाकर रह जाना, बुलाए तो वहीं चिटक जाना, जो खाने को मिला खा लेते जाना, ये अच्छी तबीयत है क्या? खुददारी के खिलाफ है ना, इंसान के अंदर गैरत होनी चाहिए। तो सहाबा सिखाए मदद करने वाले को मदद का पूरा जज्बा सीने में रखना चाहिए, और अगर कोई मदद ले रहा है तो उन्हें कोशिश करना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर मैं उसकी मदद करूं। तो जो मुहाजिरीन सहाबा थे कहने लगे भाई हमारे साथ सब ये नक्को, हमको आप बाजार का रास्ता बताओ, कारोबार सिखा दो, मार्केट में कैसा काम करना सिखा दो, हम अपना काम कर लेते। तो चले गए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जाकर कपड़े की तिजारत करने लगे, हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु वहाँ पे कोई काम करने लगे, चार साहब अपना अपना काम करने लगे, और चंद दिन में लोग सेटल हो गए। तो क्या मालूम हुआ? जो मेहनत करते हैं, जो अपने अंदर खुददारी रखते हैं, अल्लाह ताला उनके लिए रास्ते निकालता है।
جو سست کاہل نیم مردہ قسم کے لوگ رہتے, زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے محتاج رہتے اور ذلیل ہوتے رہتے, مقروض رہتے, پریشان. ہر مقروض اسی وجہ سے وہ ضروری نہیں ہے, لیکن زیادہ تر مقروض ہونے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ سستی کاہلی کرتے, جستجو محنت نہیں کرتے. تو مختصر یہ کہ یہ عقد مواخات کی بڑی تاریخ میں اہمیت ہے, سیرت نبی میں بڑی اہمیت ہے. اس کے علاوہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہود سے معاہدہ فرمایا. 3 قبیلے بستے تھے, میں نے کہا نا, بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ. ان کا بڑا ہولڈ تھا, تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جیو اور جینودے کی پالیسی کو اختیار فرمائے اور ان کے ساتھ یہ معاہدہ کیا کہ دیکھو ہم تم سب مل کر رہیں گے, تم کو کوئی مدد کی ضرورت ہے تو ہم کو کوئی مدد کی ضرورت, تم مدد کرو, کیونکہ ضروری ہے انسان کے لیے. یہ بات نہیں سمجھتے گھروں میں دیکھتا ہوں نا, عورتوں میں خاص طور پہ یہ بات عقلوں میں گھستی نہیں. بھائی اب ایک جگہ رہ رہی, ننن بھاوا دیورانی جیٹانی مل کے کیوں نہیں رہتے رہے, مل کے رہو نا, رہ لے چھے سکون اپنا خود غارت کر لیتے. اس کی ٹانگ پڑ کے نہیں کھینچتی, اس کی ٹانگ پڑ کے نہیں کھینچتی, اس کو ذلیل کرنا چاہتی ہے, اس کو میں بڑی, میں چھوٹی, میں وہ, میں یہ جھگڑے رہتے گھروں میں, ہر طرف سے رہتے, کسی خاص ایک رشتے کو نہیں بول رہا ہوں میں. تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, سکون ختم کر لیتے. تو مل جل کے رہنا سیکھنا, تو یہی سکھایا سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم. بولے بھائی تم لوگ ہے ہمارے مخالف ہی صحیح, باہمی تعلقات کا ایک معاہدہ کر لیں گے, اس کے کچھ اصول ضابطے بنا لیے گئے. بعد میں چل کے یہود توڑ دیا اس کو ضرور, لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری کوشش کی ہے ان کو ساتھ لے کر کے چلنے کی, مگر وہ بدبختوں کو کہاں حضور کے ساتھ رہنا تھا, اناد, دشمنی, حسد تھا حضور سے ان کو. تو بہرحال ان سے معاہدہ حضور نے فرمایا. اور اسی پہلے سال حضرت سلمان فارسی اور حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا. بڑے ایمان افروز ان کے اسلام لانے کے واقعات ہیں, لیکن چونکہ وقت میں گنجائش نہیں ہے کہ اس کی تفصیل بیان کروں. انشاءاللہ کل اگر وقت رہا تو میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ وہ واقعات بیان کروں گا. اور پہلے سال کے اہم واقعات میں سے تعداد نماز یعنی رکعت نماز کی تعداد میں اضافہ ہوا. 2 رکعت فرض ہوئی تھی شروع میں, جب نماز فرض ہوئی تھی ظہر کی, عصر کی, عشاء کی. مدینہ طیبہ میں ہجرت کے پہلے سال 2 کو 4 کر دیا اللہ تعالیٰ. ظہر کی 2 کے بجائے 4 فرض, عصر کی 2 کے بجائے 4, عشاء کی 2 کے بجائے 4 فرض ہوئی. اور پھر اسی پہلے سال سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 جانثاروں کی وفات ہوئی. ایک تو حضرت کلثوم ابن ہند رضی اللہ عنہ, قبیلہ عمر ابن عوف کے وہ فرد جن کے گھر میں سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کے پاس قیام فرما ہوئے تھے, ان کا اچانک انتقال ہو گیا. اور دوسرے براء ابن معرور رضی اللہ عنہ, یہ بھی بڑے زبردست صحابی تھے, بیعت عقبہ میں شریک تھے اور یہ بھی اسلام کی بڑی خدمت مدینہ طیبہ میں انجام دیے تھے. اور تیسرے اسعد ابن زرارہ, مدینہ کے پہلے صحابی, جو بہت بڑی عظیم خدمت انجام دی ہے تبلیغ دین اور دعوت دین کے حوالے سے, اور اسلام کی ڈاک بیل مدینہ میں ڈالنے کے حوالے سے ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ اس کی وجہ سے جو ہے یہود کہنے لگے, کفار کہنے لگے, دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر اللہ کے نبی ہوتے تو کیا ان کے صحابہ مر جاتے تھے کیا, ایسا بولنے لگے. تو اسی اسنا میں جو ہے مشرکین مکہ میں سے بھی بعض بڑے بڑے کافر مر گئے. تو ان کو سمجھ میں آیا کہ اس سے مرنے جینے سے کچھ بھی تعلق نہیں رہتا ہے چیزوں کا. اپنے لوگوں میں بھی بات ایسی ہے, حضرت کے بہت خاص مرید تھے, کہیں کو انتقال ہوا گیا, حضرت کیسے انتقال ہو جاتا, مرید کا کیا لگا ہے, دنیا میں کوئی آیا تو جانے کچھ آیا نا, تو کیا انتقال ہونے کو مرید ہوئے تھے کیا؟ تو ایسا تو مریدی کوئی ہے ہی نہیں. زندہ رہنے کی مریدی, موت نہیں آنا بلکہ مریدی, ملک الموت کے بھی مرید ہو جاؤ, موت آتی ہے انہوں کھینچ کے لے جاتے جب لے جانا ہے, وقت جب آ گیا تو ایسے چیزوں کو نہیں جوڑنا. مرید ہوتے کہ بلانا میں اللہ واسطے ہوتے, رہنمائی دین کی, گئے تو جانا تو ہے, ایمان پہ جاتے مریدی رہی تو اللہ والوں سے نسبت کی وجہ سے خاتمہ بالخیر ہو جائیں گا انشاءاللہ تعالی. تو بہرحال یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات تھے. میں 2 ہجرت تک کے بیان کروں گا سوچا تھا, لیکن میں بہت شارٹ کر کے بھی بیان کرا تو آج کا وقت جو ہے جو مقررہ تھا وہ ختم ہو گیا. تو انشاءاللہ کل ہم ہجرت کے دوسرے سال سے آغاز کریں گے, اور پھر وقت کی گنجائش کے مطابق ہجرت کے تیسرے چوتھے سال کے جو بھی واقعات بیان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ کل کریں گے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائیے, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے, دین کی خاطر سختیاں برداشت کرنے کی ہم میں ہمت اور طاقت پیدا فرمائیے, استقامت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم کو سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اسوہ کو ہر قدم پر پیش نظر رکھنے کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم کو مکے اور مدینے سے محبت عطا فرمائیے, مکی اور مدنی آقا سے محبت عطا فرمائیے, ان کے گھر والوں سے اور صحابہ سے محبت عطا فرمائیے, صالحین اور اللہ والوں سے محبت عطا فرمائیے. اے اللہ ہم میں اخلاص پیدا فرمائیے, دیانت اور امانت پیدا فرمائیے, ہمارے اخلاق و کردار کو سنوار دیجیے. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.